رات کے 10 بجے زارینہ کی جدوجہد کامیابی پر ختم ہوئی جو اس نے تقریباً 24 گھنٹے پیشتر شروع کی تھی۔ ٹائپ کی مشینوں کے ناقص حروف اور نامعلوم یک چشم لڑکے کی تحقیق کے تمام راستے مسدود اور ناکام ہونے کے بعد زارینہ نے اپنی تمام تر توجہ نیلم کی انگوٹھی اور سبز رنگ کے اس حسین زنانہ کوٹ کی طرف مبذول کر دی تھی جو کہ اس نے زاہد کے قتل کے دن اسٹیڈیم کے باہر ایک عورت کو پہنے ہوئے کار میں دیکھا تھا۔ کار کا نمبر اور رنگ یقیناً وہی تھے جو کہ بملا دیوی کی موٹر کا تھا، لیکن بملا کے عجیب و غریب طرز عمل نے اس سراغ کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ نیلم کی انگوٹھی اور سبز کوٹھی اب زارینہ کے لیے امید کے نشانات تھے۔ یہ دونوں چیزیں اس قدر قیمتی اور ممتاز نوعیت کی تھیں کہ اگر شہر کے کسی جوہری اور درزی سے ان کا کوئی تعلق رہا تھا تو محنت اور جدوجہد کے بعد ایک اہم کامیابی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ زارینہ کی خوش قسمتی تھی کہ یہ کام اس قدر طویل اور دشوار ثابت نہیں ہوا جتنا کہ اسے خوف تھا۔ تقریباً 24 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد اسے یہ معلوم کر لینے میں کامیابی ہو گئی کہ نیلم کی انگوٹھی اور قیمتی سبز زنانہ کوٹ ایک ہی شخص نے خریدا تھا، اور وہ شخص تھا شہر کا ایک بہت بڑا تاجر لکشمی چند۔ لکشمی چند کا مستقل مکان لکشمی بھون سے تقریباً 20 میل دور ایک نو آبادی چاند نگر میں تھا، لیکن وہ شہر میں رنگ محل کے نام کے مشہور ترین ہوٹل میں بھی قیام رکھتا تھا۔ اس عجیب دریافت نے زارینہ کے نظریات میں ایک ہلچل مچا دی تھی۔ لکشمی چند سے فوری ملاقات اور سوالات کرنا نہایت ضروری ہو گیا تھا، لیکن زارینہ کی حیثیت ایک پرائیویٹ سراغ رساں کی تھی، وہ لکشمی چند کو سوالات کا جواب دینے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ ضروری تھا کہ انسپکٹر زیادی سے مل کر زارینہ اپنے لیے کوئی ایسی اجازت یا اختیار حاصل کر لے کہ وہ پولیس کے ایک نمائندے کی حیثیت اختیار کر جائے۔ وقت بھی کم تھا اور ایک منٹ قیمتی تھا، اس لیے زارینہ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اسی وقت رنگ محل ہوٹل میں لکشمی چند سے ملاقات کرنے کی کوشش کی جائے اور اس ملاقات کے لیے انسپکٹر زیدی سے باقاعدہ تحریری پروانہ حاصل کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ تھانے پہنچی، لیکن انسپکٹر زیدی ناسازی تباہ کے باعث ڈیوٹی پر دفتر میں موجود نہ تھا۔ تھانے سے ملحق زیدی کا سرکاری مکان تھا۔ زارینہ ٹہلتی ہوئی ادھر پہنچی، لیکن عمارت کے گوشے پر مڑتے ہی اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ انسپکٹر زیدی کے مکان کے عقبی دروازے پر، جو شاید صفائی کے لیے یا کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، نیم تاریکی میں ایک اجنبی شخص باہر نکلا۔ زارینہ اس کی صرف ایک جھلک پہلو کی طرف سے دیکھ سکی، لیکن اس کی حرکات و سکنات سے مشتبہ ہو کر ایک بے اختیار ارادے کے تحت زارینہ نے زیدی سے ملاقات کا ارادہ بھلا کر اس اجنبی کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ اس شخص کے سر پر ایک پگڑی تھی اور جسم ایک سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ جیسے جیسے زارینہ نے اس کی حرکات کا مشاہدہ کیا، اس کے شبہات اور دلچسپی میں اضافہ ہوتا گیا۔ کچھ دور پہنچ کر اجنبی نے ایک ٹیکسی کرائے پر حاصل کی اور روانہ ہو گیا۔ زارینہ نے بھی ایک دوسری ٹیکسی میں اس کا تعاقب جاری رکھا۔ یہ دیکھ کر زارینہ کی دلچسپی اور بھی بڑھ گئی کہ اجنبی نے اپنی گاڑی رنگ محل ہوٹل کے قریب روک دی، گاڑی کا کرایہ ادا کیا اور ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ یہ ہوٹل شہر کے بہترین اور مہنگے ترین ہوٹلوں میں سے ایک تھا۔ یہاں اس اجنبی کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ زارینہ نے اپنی گاڑی کو رخصت کر کے ہوٹل کا رخ کیا، لیکن اندر پہنچ کر جب ہال میں اس نے احتیاط سے نظر گھمائی تو کسی میز پر بھی وہ اجنبی موجود نہ تھا۔ ہوٹل کی 2 منزلہ عمارت میں زارینہ نے باقاعدہ اس کی تلاش شروع کر دی۔ تقریباً نصف گھنٹے کی محتاط تلاش کے بعد بھی جب کسی جگہ اس اجنبی کا کوئی نشان نہیں ملا تو مایوسی کے ساتھ ساتھ اس کی حیرت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب تک اس نے ہوٹل کے کسی فرد سے براہ راست سوال کرنے کی ہمت نہیں کی تھی، لیکن واپسی پر جب دوسری منزل کے ایک دور افتادہ بڑے سے کمرے میں اس نے ہوٹل کے ایک خدمت کار کو تنہا کمرے کی صفائی کرتے دیکھا تو کمرے کے باہر لگی ہوئی ایک تختی پر نظر ڈالی۔ تختی پر انگریزی میں ریزرو لکھا تھا۔ زارینہ نے ایک لمحے کو کچھ سوچا اور ٹہلتی ہوئی کمرے سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے دماغ میں بار بار ایک سوال تڑپ رہا تھا، کیا یہ کمرہ لکشمی چند کے لیے مخصوص ہے؟ زیریں منزل میں مینیجر کے کمرے کے باہر ہوٹل کے تمام مہمانوں کے نام اور کمرے کے نمبر ایک بڑے سیاہ بورڈ پر تحریر ہوتے تھے۔ زارینہ نے اس بورڈ پر نظر ڈالنے کے بعد زینے کا رخ کیا۔ ٹھیک اسی وقت اس کو اپنی پشت کی طرف قدموں کی آواز محسوس ہوئی۔ 2 منٹ بعد ہی ہوٹل کا ملازم اس کے قریب سے ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ وہی خدمت کار تھا جو کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔
خدمت کار جیسے ہی زینے میں اترا، زارینہ نے مڑ کر اس کی طرف واپس اپنے قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ کمرے کے دروازے پر خلاف معمول کوئی نمبر درج نہیں تھا۔ یقیناً یہ کمرہ عام مہمانوں کو کرائے پر نہیں دیا جا سکتا تھا۔ زارینہ نے کمرے کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی پہلی نظر ڈالی اس کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ کمرے کے ایک طرف ایک بہت بڑی میز پڑی تھی۔ اس کے دونوں طرف 2 قطاروں کی صورت میں 3 کرسیاں قرینے سے لگی ہوئی تھیں۔ میز کی پشت کی طرف ایک اندرونی کمرے کا دروازہ تھا جس پر ایک بڑا سا پردہ فرش تک لٹک رہا تھا۔ زارینہ نے پردہ ہٹا کر اندرونی کمرے میں نظر ڈالی۔ وہاں بالکل وسط میں ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی جس کے آمنے سامنے 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ اندرونی کمرے کی پشت پر ایک اور دروازہ تھا اور یہ دروازہ دوسری طرف ایک برآمدے میں کھلتا تھا۔ زارینہ نے بیرونی بڑے کمرے میں میز اور کرسیوں کی ترتیب پر غور کیا تو اسے کوئی شبہ نہیں رہا کہ یہ کمرہ رہائش کے لیے نہیں بلکہ کسی قسم کی خفیہ میٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تمام کرسیوں پر 1 سے لے کر 6 نمبر تک نمبر پڑے ہوئے تھے۔ بڑی میز کے پاس غالباً میٹنگ کے صدر کی ایک اونچی کرسی رکھی تھی جس کی پشت پر اڑتے ہوئے عقاب کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ یہ جگہ یقیناً کسی ایسی خفیہ جماعت کا مرکز ہے جس کا نشان عقاب ہو۔ زارینہ یکلخت کسی کے قدموں کے نزدیک آتی ہوئی آہٹ سے چونک پڑی۔ اس کمرے کا راز معلوم کیے بغیر جانا اسے اب گوارا نہیں تھا۔ پھر اب باہر نکلنے میں بھی شک و شبہ اور دشواری کا سامنا تھا۔ ایک خطرناک فیصلے کے تحت زارینہ نے اندرونی کمرے کا پردہ اٹھایا اور اس کے پیچھے چھپ گئی۔ کوئی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے گنگنانے کی آواز سے زارینہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ ضرور کوئی خدمت کار ہی ہے۔ وہ ایک انتہائی فحش اور جاہلانہ گیت گنگنا رہا تھا۔ پردے کے پیچھے زارینہ کو تیز خوشبو کی ایک لہر محسوس ہوئی۔ خدمت کار نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ قفل لگنے کی آواز آئی اور خدمت کار کے قدموں کی آواز دور چلی گئی۔ زارینہ نے پردہ ہٹا کر دیکھا۔ بڑی میز پر 2 بڑے گلدان اور 2 خوشبودان رکھے تھے جن میں 2 اگربتیاں لگائی گئی تھیں۔ ایک فوری خیال کے تحت زارینہ نے ایک سلگتی ہوئی بتی اٹھائی اور اندرونی کمرے کے دروازے پر پڑے ہوئے پردے پر بتی کے آتشیں سرے کو رکھ کر ایک چھوٹا سا سوراخ اپنے قد کی اونچائی پر کر لیا۔ سوراخ پر اپنی آنکھ لگاتے ہوئے زارینہ کو اطمینان ہو گیا کہ اب وہ پردے کے پیچھے سے بیرونی کمرے کے ایک حصے کو آسانی سے دیکھ سکتی ہے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنی حفاظت پر توجہ دی۔ اندرونی کمرے میں چھوٹی میز اور 2 کرسیوں کے علاوہ 2 بڑی الماریاں بھی موجود تھیں اور زارینہ کو اطمینان ہو گیا کہ وقت ضرورت وہ آسانی سے ان کے پیچھے پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود اس نے اپنے ریوالور کو نکال کر غور سے اس کا معائنہ کیا اور اس پر سائلنسر چڑھا لیا۔ خطرات کے لیے ہر طرح تیار ہو جانا ضروری تھا۔ نہ جانے یہ کس قسم کی خوفناک اور مجرمانہ جماعت کا مرکز ہو اور نہ جانے کیا صورتحال پیش آ جائے۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد چند دبے قدموں کی آواز نے زارینہ کو ہوشیار کر دیا اور وہ اندرونی کمرے میں پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ بیرونی کمرے کا دروازہ کھلا۔ 3 آدمی ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی اور ان سب کے چہروں پر لمبی نقاب پڑی تھی۔ ہر نقاب پر ایک مختلف جانور کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ حیرت سے زارینہ کی سانس رک گئی۔ جانوروں کی خفیہ جماعت۔ 3 نقاب پوش مختلف کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نشست کا انداز بتاتا تھا کہ ان کو پہلے سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا اور ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا۔ پہلے آئے ہوئے 3 نقاب پوشوں نے اپنے داہنے ہاتھ کی ایک انگلی اوپر اٹھائی۔ جواب میں چوتھے شخص نے بھی ایسا ہی کیا۔ یقیناً یہ اس گروہ کے سلام اور شناخت کا ایک طریقہ تھا۔ چوتھے نقاب پوش نے، جس کے نقاب پر الو کی تصویر بنی ہوئی تھی، ایک تحکمانہ آواز میں کہا، مس ناگن کیوں نہیں آئی اب تک؟ نقاب پوش عورت نے، جس کی نقاب پر بلی کی تصویر تھی، آہستہ سے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ناگن اب ہماری جماعت سے الگ ہونے کا ارادہ کر رہی ہے۔ الو نے حیرت اور افسوس سے کہا، مگر کیوں؟ اس کا خیال ہے کہ سردار کی عدم موجودگی میں جماعت کوئی معنی نہیں رکھتی اور سردار عقاب کو ہم نے کئی ماہ سے اپنے درمیان نہیں دیکھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کرکٹ میچ والے واقعے نے ناگن صاحبہ کو خوفزدہ کر دیا ہو؟ ایک شخص نے طنزیہ کہا جس کے نقاب پر شیر کی تصویر تھی۔ بے شک ہمارے ساتھی شتر مرغ کی موت ایک پراسرار واقعہ ہے، لیکن ہمارا سردار عقاب اس کی طرف سے غافل نہیں، الو نے کہا۔ کیا ناگن کو معلوم تھا کہ آج کی میٹنگ میں سردار عقاب خود آنے والا ہے؟
زرینہ بری طرح چونک پڑی۔ اندرونی کمرے کا دروازہ کوئی باہر سے کھول رہا تھا۔ لپک کر زرینہ نے خود کو الماری کے پیچھے پوشیدہ کر لیا۔ تقریباً اسی وقت عقبی دروازہ کھلا اور اندرونی کمرے میں کوئی شخص داخل ہوا۔ زرینہ نے ہمت کر کے جھانک کر دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہی پگڑی والا اجنبی تھا جس کے تعاقب میں وہ یہاں تک آئی تھی۔ اجنبی نے عجلت سے اپنی چادر کے نیچے سے ایک نقاب نکالی اور اپنی داڑھی کو اس کے نیچے چھپا لیا۔ نقاب پر زرد رنگ کی عقاب کی سنہری تصویر تھی۔ عقاب نے پردہ اٹھایا اور بیرونی بڑے کمرے میں چلا گیا۔ چاروں نقاب پوش احترام سے کھڑے ہو گئے، 2 انگلیاں اٹھا کر سلام کیا اور جواب میں عقاب نے بھی ایسا ہی کیا۔ زرینہ الماری کے پیچھے سے نکل کر پردے تک آ چکی تھی۔ عقاب بڑی میز پر ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اس کی پشت زرینہ کی طرف تھی۔ عقاب نے کرسی پر بیٹھ کر کچھ کہنا شروع کیا جس کا مطلب زرینہ بالکل سمجھ نہیں پائی۔ الفاظ بظاہر تو ہندی کے معلوم ہوتے تھے لیکن ان کا مفہوم کچھ بھی نہیں تھا۔ غالباً یہ کوئی اشاراتی خفیہ زبان تھی جو یہ جماعت استعمال کرتی تھی۔ گفتگو کو سمجھنے میں مایوس ہو کر زرینہ کی توجہ پھر عقاب کی شخصیت کے مطالعے پر مبذول ہو گئی۔ پہلی ہی نظر میں اس نے ایک ایسی چیز دیکھی جو اس خفیہ زبان سے بھی زیادہ عجیب اور پر اسرار تھی۔ عقاب کی گردن کا پچھلا حصہ زرینہ کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا گردن پر زخم کا ایک مندمل شدہ نشان نمایاں ہے۔ یہ نشان یہاں کیسے آیا؟ بالکل ایسا ہی نشان انسپکٹر زیدی کی گردن پر تھا۔ زرینہ کو محسوس ہوا کہ اس کا دماغ ہوائی جہاز کی طرح گھوم رہا ہے۔ نہایت خاموشی سے اس نے اندرونی کمرے کا عقبی دروازہ کھولا اور برآمدے میں نکل آئی۔ جب وہ اپنی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی تو یکایک اسے محسوس ہوا کہ خفیہ جماعت کے لوگ کس زبان میں بول رہے تھے۔ یہ کوئی نامعلوم زبان نہیں تھی بلکہ ہندوستانی الفاظ کو الٹ کر بولا جا رہا تھا۔ اسپتال میں راکیش کے سر کا زخم اب مطمئن کن حالت میں تھا۔ لیکن تم ریلوے لائن پہنچے کیسے؟ زرینہ نے راکیش کا افسانہ سنتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری بے ہوشی کے بعد میرے نامعلوم حملہ آور نے مجھے ختم کرنے کی یہ تدبیر کی کہ ریلوے لائن پر لا کر ڈال دیا۔ راکیش بولا، اگر ریلوے ٹرین کے ڈرائیور نے دور ہی سے بریک نہ لگا دیا ہوتا تو میرا خاتمہ یقینی تھا۔ چند منٹ کے بعد جب زرینہ ہسپتال سے روانہ ہوئی تو اس کے دماغ میں بہت سے نئے خیالات جنم لے رہے تھے۔ راکیش کی اس کوشش نے افسانے کا ایک نیا باب اس کے سامنے کھول دیا تھا۔ زرینہ نے پچھلے تمام واقعات کو راکیش کی دریافت سے مربوط کر کے دیکھا تو اس کے ذہن میں چند ایسے سوالات پیدا ہونے لگے جو اب تک محسوس نہیں ہوئے تھے۔ سیٹھ رتن لال کے مکان رتن نواس اور چاند نگر میں واقع شدہ لکشمی چند کے مکان لکشمی بھون میں کیا تعلق تھا؟ کیا وہ لکشمی چند ہی تھا جس کو راکیش نے رتن لال کے مکان سے نکلتے دیکھا تھا اور اس کا تعقب کیا تھا؟ لیکن راکیش نے جو حلیہ بتایا تھا وہ لکشمی چند سے ہی ملتا جلتا تھا۔ اگر لکشمی چند بہروپ بدلنے کا ماہر ہے تو کیا اس کا کوئی تعلق رتن لال یا بملا دیوی یا سریندر سے بھی ہے؟ اس نے کیوں وہ نیلم کی انگوٹھی اور سبز قیمتی کوٹ خریدا جو بملا دیوی کی ان چیزوں سے ملتا جلتا تھا؟ اور پھر رنگ محل ہوٹل میں خفیہ جماعت کی وہ میٹنگ کیا معنی رکھتی تھی؟ کیا اس جماعت کا نقاب پوش سردار عقاب واقعی انسپکٹر زیدی تھا؟ کیا مقتول زاہد واقعی اس جماعت کا ایک رکن تھا اور اس کو لوگ شتر مرغ کہہ کر یاد کر رہے تھے؟ ان سوالات کی الجھنوں میں کھوئی ہوئی زرینہ اپنی کوٹھی فردوس منزل پہنچی تو ایک نئی حیرت اس کی منتظر تھی۔ ہال میں انسپکٹر زیدی چھکن میاں کے پاس اداس شکل لیے بیٹھا تھا۔ زرینہ نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ کیا واقعی یہی وہ چہرہ تھا جو عقاب والی نقاب کے نیچے پوشیدہ تھا؟ زیدی کی گردن پر مندمل شدہ زخم کا نشان زرینہ کو چیلنج دیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ریشمی خطرہ نے ایک اور خون کر ڈالا۔ ناگہاں انسپکٹر زیدی بولا۔ کہاں؟ کیسے؟ زرینہ نے چونک کر پوچھا۔ لیکن اس مرتبہ اس نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ ممکن ہے اس نے اپنا طریقہ کار بدل دیا ہو، زیدی نے جواب دیا۔ بہرحال سیٹھ رتن لال زرینہ بولی۔ ہاں، اس کی لاش کے پاس ریشمی گیند اور یہ مختصر تحریر پائی گئی ہے، دیکھیے۔ زرینہ نے ارغوانی رنگ کے اس چھوٹے سے کاغذ کے پرسے پر نظر ڈالی۔ اس پر صرف چند الفاظ تحریر تھے۔ الف کے بعد حرف رے، زرینہ کی خدمت میں۔
زارینہ نے عجلت کے ساتھ ایک دوسری میز پر جا کر خطوط کے اس ڈھیر کو الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کیا۔ 2 منٹ کی کوشش کے بعد ہی اسے وہ چیز مل گئی جس کی اسے تلاش تھی۔ ریشمی خطرہ کا تیسرا خط۔ خط پر 2 دن قبل کی تاریخ پڑی تھی۔ مضمون یہ تھا: 2 مرتبہ آپ شکست کھا چکی ہیں، شاید آپ کو یہ خیال ہو کہ دونوں مرتبہ جرم کا ارتکاب ایک مجمع میں کیا گیا، اس لیے آپ میری صورت اس ہجوم میں نہ پہچان سکیں۔ اس مرتبہ میں آپ کو ایک آسان موقع دے رہا ہوں۔ آج سے 2 دن کے بعد سیٹھ رتن لال آپ کے نام پر قربان کیا جائے گا۔ آپ کو پورا موقع حاصل ہے کہ اسے لوہے کے کمرے میں بند کر کے محفوظ کر لیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا یہ خادم کس ہنرمندی سے اپنا کام پورا کرتا ہے۔ ریشمی خطرہ۔ زارینہ نے لفافہ پر ڈاک خانہ کی مہر دیکھی لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ یقیناً یہ خط کسی خفیہ طریقے سے ڈاک میں یہاں لا کر شامل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 2 دن میں راکیش کے حادثے اور خود اپنی جدوجہد کی وجہ سے زارینہ کا بیشتر وقت کوٹھی سے باہر صرف ہوا تھا۔ ایسے حالات میں کوئی بھی شخص آسانی سے یہ خط خفیہ طریقے سے لا کر ڈاک میں شامل کر سکتا تھا، اور یقیناً یہ خط جرم کے ارتکاب کے بعد لایا گیا تھا۔ لاش کہاں پائی گئی ہے؟ زارینہ نے پوچھا۔ رتن لال کے مکان رتن نواس میں، زیدی نے جواب دیا۔ موت کا سبب؟ نامعلوم زہر، زیدی بولا۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر اور خون کی جانچ کرنے والے ماہر کا فیصلہ ہے کہ رتن لال کی موت اسی قسم کے زہر کا نتیجہ ہے جس کے ذریعے زاہد کو ہلاک کیا گیا تھا۔ لاش پر اس مرتبہ بھی کسی انجیکشن کا کوئی نشان نہیں۔ لاش صبح کے وقت خوابگاہ میں پائی گئی اور خوابگاہ اندر سے بند تھی۔ اگر ریشمی گیند اور ارغوانی تحریر کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تو اس موت کو بڑی آسانی سے خودکشی سمجھا جا سکتا ہے۔ کیا رتن لال سگریٹ نوشی کا عادی تھا؟ زارینہ نے اچانک پوچھا۔ انسپکٹر زیدی کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ تعجب ہے، آپ کو اس وقت سگریٹ کا خیال کیسے آیا؟ میرے ذہن میں خود یہی مسئلہ تھا، زیدی نے کہا۔ مقتول کے بستر پر ایک خالی سگریٹ کیس اور ایک نصف جلی ہوئی سگریٹ پائی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رتن لال نے صرف نصف سگریٹ پی ہو اور پھر بجھا دی ہو۔ اور زاہد کے پتلون میں بھی خالی سگریٹ کیس ملا تھا، چھکن میاں نے حیرت سے کہا۔ بالکل، زیدی نے کہا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رتن لال اور زاہد دونوں ہی سگریٹ کے ذریعے کسی زہر سے ہلاک کیے گئے ہوں؟ آپ کی عقابی نظریں بہت دور تک پہنچ جاتی ہیں، زارینہ نے مسکرا کر تعریف کی اور پورے غور سے زیدی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ شکریہ، زیدی نے مکمل سکون سے کہا۔ لیکن زارینہ صاحبہ، آخر کب تک آپ کے نام پر انسانوں کی قربانی ہوتی رہے گی؟ زارینہ پھر کوئی طنزیہ جواب دینے ہی والی تھی کہ یکایک ملازم نے ایک کارڈ لا کر اس کو پیش کیا، اور کارڈ پر پہلی نظر ڈالتے ہی زارینہ کا دماغ نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گیا۔ کارڈ پر خوبصورت حروف میں اوشا لکشمی، لکشمی بھون، چاند نگر تحریر تھا۔ ملاقاتی سے کہو کہ دفتر میں ہمارا انتظار کرے، زارینہ نے لاپرواہی سے کہا اور انسپکٹر زیدی سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ نصف گھنٹے کے بعد جب زیدی رخصت ہو گیا تو زارینہ نے چھکن میاں کو آہستہ سے حکم دیا کہ دفتر میں جو عورت منتظر ہے اس کو یہاں بھیج دو اور خود باہر تعینات رہو تاکہ کوئی شخص اندر نہ آنے پائے۔ 2 منٹ کے بعد جو عورت کمرے میں داخل ہوئی وہ ایک انتہائی حسین مخلوق تھی، لیکن اس کا چہرہ معصومیت کے علاوہ ایسے احساسات کا آئینہ تھا جن کو کسی گہرے رنج سے تعبیر کیا جا سکتا تھا۔ بے اختیار زارینہ کو راکیش کی کہانی کا وہ حصہ یاد آ گیا جب اس نے لکشمی بھون کی بالائی منزل کے دریچے میں سے کسی عورت کی مظلومانہ باتوں کی آواز اور رونے کی آواز سنی تھی۔ آپ غالباً شری لکشمی چند کی بیوی ہیں؟ زارینہ نے پوچھا۔ جی ہاں، اوشا نے گلو گرفتہ آواز میں کہا اور وہ پورے جذبات سے اس کی آواز بند ہو گئی۔ آپ بہت پریشان معلوم ہوتی ہیں۔ جی ہاں، میں بہت بدحواس ہوں، کیا آپ میری مدد کر پائیں گی؟ کس قسم کی مدد؟ میرے پتی غائب ہیں، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ غائب؟ کیسے؟ اوشا نے خود کو سنبھالنے کی نمایاں کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ کل صبح سے لاپتہ ہیں۔ میں ابھی تھانے میں رپورٹ کر کے آئی ہوں، لیکن مجھے پولیس پر کچھ زیادہ اعتماد نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کو خدشہ ہے کہ لکشمی چند صاحب کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ مگر یہ بالکل نجی بات ہے، میں نہیں چاہتی کہ
آپ مطمئن رہیں، زارینہ نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، میں رازداری کا وعدہ کرتی ہوں۔ مسٹر لکشمی چند کبھی کبھی نیم پاگل سے ہو جاتے ہیں، اوشا نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، اور ایسی حالت میں وہ نہ جانے کیا کیا کرتے اور کہتے رہتے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ اسی طرح کے دماغی دورہ میں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئے ہوں۔ اوشا کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ آپ کی ازدواجی زندگی یقیناً ناخوشگوار ہوگی، زارینہ نے ہمدردی سے کہا اور اچانک ایک بے تکا سا سوال کیا، کیا لکشمی چند صاحب کو کتے پالنے کا شوق ہے؟ ایک ساتھ کے لیے اوشا کے چہرے پر کسی پس و پیش کا رنگ نمودار ہوا اور غائب ہو گیا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا، حال ہی میں ان کو اپنے بل ڈاگ کے مرنے کا صدمہ ہوا تھا، کسی چور نے اسے گولی سے مار ڈالا تھا۔ تب تو ممکن ہے وہ اسی صدمے میں بدحواس ہو کر کسی جانب نکل گئے ہوں، زارینہ بولی۔ بہرحال اگر آپ کو اس پر اصرار ہے تو میں ضرور ان کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گی، آپ اطمینان رکھیں۔ مہربانی فرما کر اپنا ٹیلی فون کا نمبر لکھ دیں تاکہ ضروری اطلاع آپ کو دے سکوں۔ یہ کہہ کر زارینہ نے ایک سفید چکنا کاغذ اور قلم آگے بڑھا دیا۔ بہت بہت شکریہ، اوشا نے کہا اور کاغذ قلم لے کر اس پر نمبر لکھ دیا۔ میں آپ کی ہر ممکن فیس… جی نہیں، زارینہ نے کہا، میرے خیال میں فیس کے بجائے اگر آپ مجھے اپنی دوست تصور کریں تو میں زیادہ پسند کروں گی۔ اوشا کی آنکھوں میں بے اختیار ایک بار آنسو چمک اٹھے۔ میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان فراموش نہیں کر پاؤں گی مس زارینہ، وہ بولی اور رخصت ہو گئی۔ زارینہ اس کاغذ کو جس پر اوشا نے ٹیلی فون کا نمبر لکھا تھا احتیاط سے میز کی دراز میں رکھ رہی تھی کہ چھکن میاں تیزی سے لپکتے ہوئے اندر آئے اور اس سے بھی زیادہ تیزی سے منہ چلاتے ہوئے بولے، زارینہ، سچ کہتا ہوں، اس حسینہ کی خیر نظر نہیں آتی۔ کیا مطلب؟ زارینہ نے چونک کر پوچھا۔ مطلب گویا کہ جیسے ہی وہ کوٹھی کے پھاٹک سے نکلی ایک بدماش نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ کچھ دیر سے سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ مردود گویا اس بیچاری پر داؤ لگا رہا ہے۔ تم بالکل گھامڑ واقع ہوئے ہو چکن میاں، زارینہ نے افسوس سے کہا۔ تم نے سب کچھ دیکھا اور بس کھڑے رہے، کیوں نہ ان دونوں کا تعاقب کر کے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی؟ کوشش گویا کہ واللہ واقعی غلطی ہو گئی، مگر کیا؟ تمہیں سوائے چھالیے چبانے کے اور کچھ نہیں آتا۔ گزشتہ رات زارینہ نے تقریباً 1 بجے تک اپنی تجربہ گاہ میں کام کیا تھا۔ اس کے تجربات سگریٹ کے ٹکڑوں، زہر کے مختلف نمونوں، انگلی کے نشانات اور مختلف کاغذوں کے نمونوں پر تھے۔ ان تجربات کے نتائج کچھ اس طرح کے نکلے تھے کہ 1 بجے جب وہ بستر پر آ کر لیٹی تو بڑی دیر تک جاگتی رہی اور کروٹیں بدلتی رہی۔ تقریباً 4 گھنٹے کی بے چین نیند کے بعد وہ صبح سویرے ہی جاگ اٹھی، اپنی خوبصورت سفید کار سنبھالی اور سیدھی رنگ محل ہوٹل میں جا پہنچی۔ ہوٹل کے مینیجر کے ساتھ، جو کہ زارینہ کا مداح تھا، چند منٹ رازدارانہ گفتگو میں صرف کیے اور اس کے بعد مینیجر سے خصوصی چابیاں لے کر، جو کہ ہوٹل کے تمام کمروں کے قفل کھول سکتی ہیں، وہ اس کمرے میں پہنچی جو کہ مینیجر کے بیان کے مطابق لکشمی چند کی شہری رہائش کے لیے وقف تھا۔ زارینہ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کمرے میں لکشمی چند کا کوئی سامان اس نوعیت میں موجود نہیں تھا جو متواتر قیام یا طویل قیام کے لیے استعمال ہونا ضروری تھا۔ کمرے کا کل سامان ایک میز، 2 کرسیوں، ایک کاؤچ، ایک مسہری اور ایک بکس پر مشتمل تھا، اور اس تمام سامان کی حالت سے ظاہر تھا کہ لکشمی چند اگر کبھی اس کمرے میں آتا تھا تو چند گھنٹوں سے زیادہ قیام نہیں کرتا تھا۔ زارینہ نے کمرے کا ایک ایک گوشہ نہایت غور سے دیکھنا شروع کیا، لیکن تقریباً پون گھنٹے کی باریک بینی کے باوجود کوئی شے دستیاب نہیں ہو سکی جو کہ لکشمی چند کی شخصیت یا اس کی گمشدگی پر روشنی ڈال سکتی۔ لیکن غسل خانے میں داخل ہوتی اس کی مایوسی ایک دھندلی امید میں بدل گئی۔ وہاں ایک چھوٹی سی الماری میں معمولی ضرورت کے دوسرے سامان کے علاوہ زارینہ کو رنگ کے کچھ ڈبے اور چپکنے والا پلستر نظر آیا۔ وہ کچھ دیر تک ان چیزوں کو غور سے دیکھتی رہی اور پھر ایک اچانک خیال کے تحت تیز تیز اپنی طلسمی کنجیوں کے گچھے کو کمرے میں رکھے ہوئے باکس پر آزمانا شروع کیا۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد جب تالا کھل گیا اور اس نے اس کا ڈھکنا اٹھایا تو اس کی آنکھیں ایک کامرانی کی مسرت سے چمک اٹھیں۔ باکس میں مختلف قسم کے لباسوں کے علاوہ 2 عدد مصنوعی داڑیاں اور مونچھیں پوشیدہ تھیں۔
اس سامانیہ رنگ کے ڈبوں وغیرہ کی موجودگی کے ساتھ مل کر ایک بات یقینی طور پر ظاہر کر دی۔ لکشمی چند یقیناً اس کمرے کو اپنا بھیس بدلنے کے لیے استعمال کرتا رہا تھا۔ نصف گھنٹے کے بعد زارینہ ہوٹل سے نکلی تو اس کے قدم تیز تیز اٹھ رہے تھے اور اپنی کار کو لے کر ایک طویل جدوجہد کے لیے چل پڑی۔ تقریباً 2 بجے تک وہ بڑی بڑی موٹر کمپنیوں کی دکانوں اور گوداموں، بیمہ کمپنیوں کے دفتروں، فلم کمپنی کے دفتروں اور نہ جانے کہاں کہاں کے چکر کاٹتی رہی۔ 1 گھنٹہ اس نے شہر کی مشہور کمرشل لائبریری میں مختلف ریکارڈوں اور کتابوں کی ورق گردانی کرنے میں گزارا۔ 4 بجے کے قریب ایک ریسٹورنٹ میں اس نے کھانا کھایا اور اس کے بعد ٹیلی فون اٹھا کر تھانے میں انسپیکٹر زیدی کا پرائیویٹ نمبر ڈائل کر کے بولی، ہیلو، میں زارینہ بول رہی ہوں۔ کہیے زیدی صاحب، کوئی نئی خبر؟ میں تو نہ جانے کب سے آپ کو تلاش کر رہا تھا، انسپیکٹر زیدی کی آواز نے کہا۔ کیوں، خیریت؟ لکشمی چند، مشہور تاجر، حیرت ناک طور پر لاپتہ ہے۔ کون لکشمی چند؟ زارینہ نے تجاہل عارفانہ سے کہا۔ چاند نگر کا مشہور انسان، شہر کا ایک بہت بڑا تاجر، زیدی بولا۔ اس کی بیوی اوشا نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ لیکن آپ اس واقعے کو اس قدر اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں اوشا سے واقف ہوں۔ یعنی ذاتی دلچسپی؟ جی ہاں، مگر اس کا وہ مفہوم نہیں جو شاید آپ ازراہ مذاق سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ زارینہ نے ہنس کر کہا، بات یہ ہے کہ لکشمی چند کی گمشدگی میں مجھے ریشمی خطرہ کا ہاتھ محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ؟ بعض وجوہات کی بنا پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زاہد کا قتل مسٹر راکیش کی بے ہوشی اور مجروح ہونے کا واقعہ سیٹھ رتن لال کے متعلق ہے۔ میں نے سگریٹ کے ٹکڑوں کا تجزیہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ دونوں کی موت زہر آلود سگریٹ کے ذریعے واقع ہوئی۔ سنیے، زیدی رازدارانہ انداز میں بولا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے رتن لال کی خوابگاہ میں اس کے تمام سامان کا مطالعہ کیا۔ اس کی ایک الماری میں چند نقلی داڑھی مجھے دستیاب ہوئی ہیں۔ خوب، لیکن بملا اور سریندر کا ان چیزوں کی بابت کیا خیال ہے؟ ان کا بیان ہے کہ ان چیزوں کو انہوں نے پہلے کبھی رتن لال کے پاس نہیں دیکھا۔ اور آپ کو ان کے اس بیان پر اعتبار ہے؟ جی ہاں۔ تعجب ہے، زارینہ نے زور دے کر کہا۔ دیکھیے مس زارینہ، زیدی نے ناصحانہ انداز میں کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ بملا یا سریندر کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ زارینہ نے پوچھا۔ آپ ٹائپ مشین کے سلسلے میں وہاں گئی تھیں۔ بملا اور سریندر سے آپ کی کافی رازداری معلوم ہوتی ہے، زارینہ نے ہنس کر کہا، لیکن اس کی ہنسی میں ایک نوکیلا طنز تھا۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ ریشمی خطرہ کا کوئی تعلق بملا یا سریندر کی شخصیت سے ہے؟ زیدی نے جواباً طنز کیا۔ ریشمی خطرہ ایک ایسا پراسرار مجرم ہے کہ مجھے آپ پر اور خود اپنی ذات پر بھی شک و شبہ ہو جائے تو تعجب نہیں، زارینہ نے سنجیدگی سے کہا۔ بہرحال میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ فرمائیے۔ ریشمی خطرہ اگلے ہفتے تک گرفتار ہو جائے گا۔ کیا کہا آپ نے؟ زیدی حیرت سے بولا۔ لیکن زارینہ نے اس بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، وہ ٹیلی فون رکھ چکی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ زارینہ اپنے پرائیویٹ کمرے میں مضطربانہ ٹہل رہی تھی۔ راکیش اور چھکن میاں کو آج وہ بہانہ کر کے سینما کے پہلے شو میں روانہ کر چکی تھی، اور کسی شخص سے بھی اس نے اس چوتھے خط کا تذکرہ نہیں کیا تھا جو آج دوپہر اسے ملا تھا۔ خط کا مضمون حسب ذیل تھا: زارینہ صاحبہ، آپ کے حسین نام کے ابتدائی 3 حروف پر 3 انسانوں کا خون ہو چکا ہے، لیکن آج تک آپ مجھے گرفتار تو کیا کرتی، یہ بھی سمجھ نہیں پائیں کہ میں کون ہوں۔ کیا ابھی تک آپ کو اپنی شکست کا احساس نہیں ہوا؟ آپ کو حاصل کرنے کے لیے اب مجھے 3 خون اور کرنے باقی ہیں۔ چاہتا تھا کہ یہ تینوں جرم ایک ساتھ کر ڈالوں، لیکن ڈرتا ہوں کہ آپ خوفزدہ نہ ہو جائیں۔ آج رات میرا چوتھا کارنامہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب یہ کی باری ہے۔ آج رات پرستان سینما ہال کے 2nd شو میں آپ کا نام مراد ریشمی خطرہ۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد اب تک زارینہ اسی فیصلے پر جمی ہوئی تھی کہ اس مرتبہ وہ تنہا ہی کوئی اقدام کرے تو بہتر ہوگا۔ ایک بالکل نیا منصوبہ اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ ٹھیک 8:45 بجے زارینہ اپنی کوٹھی سے باہر نکلی۔ وہ اس وقت مردانہ لباس میں تھی۔
ایک گہرا شربتی سوٹ اور سیاہ فلیٹ ہیٹ میں وہ یونیورسٹی کا کوئی خوش طبع اور فیشن پرست نوجوان دکھائی دیتی تھی۔ 5 منٹ کے بعد ایک پبلک ٹیلی فون پر پہنچی اور تھانے میں انسپیکٹر زیدی کو ٹیلی فون کیا۔ زیدی کے ساتھ 2-4 باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور رتن لال کی بیوی بملا کے فون کا نمبر ملا کر صرف اتنا پوچھا کہ بملا دیوی گھر پر موجود ہیں یا نہیں، کیونکہ ایک ضروری ملاقات ان سے کرنی ہے۔ ملازم نے جواب اسمات میں دیا اور زارینہ نے فوراً ٹیلی فون رکھ دیا۔ پھر فوراً ہی اس نے اگلا ٹیلی فون لکشمی چند کے مکان لکشمی بھون میں ملایا اور اسی طرح کا سوال کر کے ٹیلی فون رکھ دیا۔ سینما کے پہلے شو کے ختم ہونے میں اب صرف 3 منٹ باقی تھے۔ انسپیکٹر زیدی، بملا دیوی اور اوشا تینوں اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ انسپیکٹر زیدی کے علاوہ اور کسی کو زارینہ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ ٹیلی فون پر بولنے والی خود زارینہ ہی ہے۔ ایک قریبی چائے خانے میں بیٹھ کر زارینہ نے چائے پینے میں نصف گھنٹہ صرف کیا۔ اس کی حیرت ناک آواز کی مردانہ تبدیلی نے، جس میں اس کو کمال حاصل تھا، چائے خانے میں کسی کو بھی یہ شبہ نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کون ہے۔ 10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ 10 بجنے میں 40 منٹ تھے کہ زارینہ چائے خانے سے باہر نکل آئی۔ اس وقت تک شہر کے تمام سینما ہال میں دوسرا شو شروع ہو چکا تھا۔ اس نے پبلک ٹیلی فون بوتھ میں جا کر یکے بعد دیگرے تھانے، رتن نواس اور لکشمی بھون کو ٹیلی فون کیا، اور جو نتیجہ نکلا وہ اس کے خیال میں کافی دلچسپ تھا۔ معلوم ہوا اوشا گھر پر موجود ہے اور سونے کے لیے خوابگاہ میں جا چکی ہے۔ بملا دیوی اور سریندر اپنے مکان سے غائب ہیں۔ انسپیکٹر زیدی تھانے اور اپنے مکان پر موجود نہیں۔ زارینہ نے سڑک پر تیز تیز قدم اٹھانے شروع کیے۔ اس سے زیادہ اس کا دماغ حرکت کر رہا تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی وہ پرستان سینما ہال پہنچ گئی۔ اپنے فرضی نام اجیت سنگھ پر اس نے پہلے ہی ایک پورا باکس ریزرو کرا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس باکس میں تنہا بیٹھ کر وہ پورے ہال پر نگرانی کر سکے گی۔ فلم شروع ہو چکی تھی اور ہال کی تاریکی میں تصاویر کو پردہ سیمی پر دیکھنے کے علاوہ اور کوئی چیز دیکھنا مشکل تھا۔ سوال یہ تھا کہ مجرم ہال میں کس جگہ اور کس وقت اپنی خفیہ ضرب لگاتا ہے۔ ہال میں سگریٹ پینا ممنوع تھا۔ اگر مجرم قتل کرنے کے لیے کوئی نیا طریقہ انتخاب کرتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ پرانا حربہ وہ اپنے شکار پر ہال کے اندر استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ایک خیال زارینہ کے ذہن پر کون گیا۔ سانپ۔ ہال کی تاریکی میں ایک مہلک سانپ کو آزاد کر کے اپنے شکار کی طرف متوجہ کر دینا اس چالاک مجرم کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ ایسا مشاعرے میں کر چکا تھا، لیکن نصف حصہ فلم بخیریت و عافیت گزر گیا۔ ہال روشنی سے جگمگا اٹھا اور زارینہ نے اپنی کمی گاہ سے نکل کر ہال کا گہرا جائزہ لینا شروع کیا۔ زیدی، بملا یا سریندر کا وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔ یکایک وہ اپنے باکس میں قدموں کی آہٹ سن کر چونک پڑی۔ مڑ کر دیکھا تو سامنے چھکن میاں کھڑے ہوئے اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ معاف کیجیے گا، مجھے اپنے ساتھی کی تلاش تھی، چھکن میاں نے رخ بدلتے ہوئے کہا۔ زارینہ کو وہ مردانہ لباس میں پہچان نہیں پائے تھے۔ آپ بڑے احمق ہیں گویا کہ، زارینہ نے اپنی اصلی آواز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ چھکن میاں پلٹ آئے۔ ان کی آنکھیں سائیکل کے 2 گول پہیے بن گئیں۔ حیرت سے ان کا جبڑا چلنا بند ہو گیا۔ تم گویا کہ تم۔ ہاں میں ہی، زارینہ نے باکس کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم یہاں کہاں سے نازل ہو گئے؟ سراغ رساں بنی پھرتی ہو مگر بالکل کچی قسم کی گویا کہ، چھکن میاں بولے۔ یہاں آنے سے پہلے اس خط کو میز پر ہی بھول آئیں۔ خیر چھوڑو، سنو، مجھے پھر وہی بدماش نظر آیا ہے۔ کون؟ وہی جو اس روز کوٹھی کے باہر چھپا ہوا تھا، اور اوشا جب تم سے مل کے گئی تو اس کے پیچھے پیچھے گویا کہ۔ خدا را بات کو شیطان کی آنت نہ بناؤ، کہاں دیکھا تم نے اس کو؟ اسی ہال میں، میں تمہیں تلاش کر رہا تھا کہ میری نظر اس پر جا پڑی، چھکن میاں نے کہا۔ ہال میں کس جگہ؟ وہ دیکھو، فرسٹ کلاس میں، بائیں طرف سے تیسری قطار میں آخری آدمی، چھکن میاں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ زارینہ نے غور سے دیکھا۔ تیسری قطار کا یہ آخری شخص ایک کداور اور مضبوط جسم کا انسان تھا۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ ممکن ہے تم نے غلطی کی ہو، زارینہ بولی۔ اندھا سمجھتی ہو مجھے گویا کہ، چھکن میاں نے کہا۔ فرق یہ ہے کہ آج یہ شخص سوٹ پہنے ہوئے ہیں، اس دن شیروانی اور چوڑی دار پاجامے میں تھے۔ زارینہ اپنے باکس سے نکلی اور ایک مختصر سا زینہ اتر کر فرسٹ کلاس کی طرف بڑھی۔ چھکن میاں اس کے پیچھے تھے۔
ہال میں چھت کی ایک ہلکی سی لائٹ کو چھوڑ کر سب روشنیاں گل تھیں۔ پردے پر اشتہارات چل رہے تھے۔ زارینہ فرسٹ کلاس کے دروازے پر گیٹ کیپر سے کچھ کہنے کے لیے بڑھی۔ اجنبی شخص نے ناگہاں مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ چکن میاں نے اس کی نظروں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا اور آہستہ سے زارینہ کا بازو دبا دیا، لیکن اس سے پیشتر کہ زارینہ اس اشارے کا مطلب سمجھ پاتی، ہال کی باقی ماندہ روشنی بھی گل ہو گئی۔ زارینہ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ہال میں ایک خوفناک چیخ گونج اٹھی۔ بجلی کی طرح تڑپ کر زارینہ واپس پلٹی۔ پوری قطار کو طے کر کے آخری سیٹ تک پہنچنا وقت طلب تھا۔ وہ باہر سے گھوم کر اس دروازے کی طرف دوڑی جو کہ آخری سیٹ کی طرف تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا ریوالور تیار تھا۔ راستے میں موڑ پر وہ پہنچی ہی تھی کہ مقابل سے ایک شخص بھاگتا ہوا آ کر بری طرح اس سے ٹکرا گیا۔ زارینہ دیوار سے جا لگی۔ بھاگتا ہوا شخص بھی لڑکھڑایا لیکن فوراً ہی سنبھل کر پھاٹک کی جانب بڑھا۔ ٹھہر بے مردود، جاتا کہاں ہے؟ چکن میاں نے آگے بڑھ کر دوڑتے ہوئے شخص کو للکارا۔ آنن فانن بھاگتے ہوئے شخص کے ہاتھ میں ایک شعلہ لپکا اور ایک خاموش گولی چکن میاں کے شانے کو زخمی کرتی ہوئی گزر گئی۔ چکن میاں ایک کراہ کے ساتھ گر پڑے لیکن فرار ہونے والا شخص بھی آگے نہیں بڑھ پایا۔ زارینہ کے خاموش ریوالور سے لگاتار 3 گولیاں اسے زخمی کر چکی تھیں۔ وحشت زدہ ہجوم کے درمیان جب زارینہ نے فرش پر پڑے ہوئے اس اجنبی کا معائنہ کیا اور دیکھا تو وہ ختم ہو چکا تھا۔ زارینہ نے اس کی ٹانگوں کو نشانہ بنانا چاہا تھا لیکن لڑکھڑا کر گرنے کی حالت میں ایک گولی نے اس کے دماغ کو پاش پاش کر دیا تھا۔ اور جب سنیما ہال کے منتظمین اور سینکڑوں تماشائیوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ خوش پوش نوجوان دراصل زارینہ ہے تو مردہ شخص کے متعلق یہ افواہ تمام شہر میں پھیل گئی کہ ریشمی خطرہ ختم کر دیا گیا ہے۔ چکن میاں کو جو کہ ہوش میں تھے فوراً ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اس سے قبل کہ پولیس اس معاملے میں دخل دے پاتی، زارینہ فرسٹ کلاس کی تیسری قطار میں واپس پہنچی۔ وہاں بھی لوگوں کا ہجوم تھا۔ قطار کی آخری سیٹ سے ملی ہوئی سیٹ کے قریب ایک عورت کی لاش پڑی تھی جس کے سینے میں ایک بہت نازک سا خنجر دستے تک پیوست تھا۔ اس دستے میں ایک ارغوانی ریشم کی ڈور سے بندھی ہوئی ایک ارغوانی گیند لٹک رہی تھی۔ شہر میں اخبارات کی موٹی موٹی سرخیوں نے ایک سنسنی پھیلا رکھی تھی۔ ریشمی خطرہ کا سنسنی خیز خاتمہ۔ اپنے آخری شکار کے ساتھ شکار خود ہی شکار ہو گیا۔ پرستان سینما ہال میں ایک خونی ڈرامہ۔ مس زارینہ کی شاندار اور دلیرانہ کامیابی۔ تفصیل ہر اخبار نے اپنے اپنے رنگ میں مختلف طریقے سے پیش کی تھی۔ انکشاف کے کالمز میں جو کہ جرائم کی خبروں کا سب سے معقول اخبار تھا، سینما ہال کے پورے افسانے کو بیان کرنے کے بعد کہا گیا تھا، ریشمی خطرہ جو کہ چکن میاں کے شانے کو زخمی کرنے کے بعد ہی مس زارینہ کی گولی کا نشانہ بنا، اب تک شناخت نہیں کیا جا سکا۔ وہ ایک قداور اور مضبوط جسم کا انسان ہے، لیکن وہ کون ہے اور اس کا اصلی نام کیا ہے، اس کے متعلق تحقیق سے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اگرچہ انسپکٹر زیدی کو کچھ علم ہے تو وہ صیغہ راز میں ہے، لیکن ایک بات دلچسپی سے خالی نہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مجرم نے اپنے دستور اور اعلان کے خلاف کام کیا ہے۔ ہال میں خنجر کے ذریعے اس نے جس عورت کو قتل کیا ہے اس کا نام یہ سے شروع نہیں ہوتا کیونکہ مقتول عورت ڈاکٹر شکنتلا ہے۔ ہمارے نمائندوں نے بڑی محنت سے اس قطار کے تمام تماشائیوں کے نام کی چھان بین کر کے یہ پتہ چلایا ہے کہ اس قطار میں ایک ایسا شخص واقعی موجود تھا جس کا نام یہ سے شروع ہوتا تھا۔ یہ شخص سابق سیٹ رتن لال کا مینیجر یادو ناتھ ہے۔ یادو ناتھ مقتول عورت کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس طرح نشستوں کی ترتیب یوں تھی: سب سے آخری سیٹ پر ریشمی خطرہ، اس کے قریب لیڈی ڈاکٹر شکنتلا اور اس کے بعد یادو ناتھ۔ قیاس یہی کہتا ہے کہ دراصل مجرم کا ارادہ یادو ناتھ کو ہلاک کرنے کا تھا، لیکن کسی غیر متوقع پریشانی سے گھبرا کر اس نے یادو ناتھ کی بجائے لیڈی ڈاکٹر کو ہی ختم کرنا پسند کیا۔ ہو سکتا ہے مجرم کی اس گھبراہٹ کی وجہ اچانک وہاں پر چکن میاں کی موجودگی ہو۔ شہر بھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن زارینہ اپنے گھر پر ہی تھی۔ اس کا بیشتر وقت اپنی تجربہ گاہ میں صرف ہوا۔ راکیش اور چکن میاں کو حیرت تھی کہ اب ریشمی خطرہ کے خاتمہ کے بعد وہ کون سا مسئلہ تھا جو زارینہ کو اس طرح خود رفتہ بنائے ہوئے تھا۔ شام کے وقت وہ تجربہ گاہ سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی اور اسی وقت انسپکٹر زیدی وہاں آ پہنچا۔ اس شاندار کامیابی پر مبارکباد عرض کرتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ کیا واقعی؟ زارینہ نے ایک عجیب سا سوال کیا۔
جی ہاں بالکل، زیدی نے سوال کی نوعیت کو بظاہر محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ریشمی خطرہ کا خاتمہ آپ کی قابل فخر کامیابی ہے، لیکن مجھ غریب کو بھی اس کامیابی میں کچھ حصہ مل ہی گیا ہے۔ لیکن آپ کو تو میں نے سینما ہال میں نہیں دیکھا۔ میرا مقصد کچھ اور ہے، زیدی بولا۔ کم از کم یہ معلوم کرنے کا صحرا میرے سر ہے کہ ریشمی خطرہ دراصل کون شخص تھا جو آج دن بھر اس محنت میں صرف ہو گیا۔ آپ نے بیکار ہی اتنی زحمت کی، زارینہ نے مسکرا کر کہا۔ یہ بات تو میں آپ کو بغیر محنت کے بھی بتا سکتی تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ… جی ہاں، مجھے معلوم ہے کہ جس کو آپ لوگ ریشمی خطرہ کہہ رہے ہیں، یہ دراصل جیل سے فرار شدہ ایک مشہور جیل ساز چور اور ناجائز درآمد برآمد کا ماہر داراب ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ پولیس کی طرح میرے پاس بھی ملک کے مشہور مجرموں کی انگلیوں کے نشانات کا ریکارڈ موجود ہے۔ سینما ہال میں جب یہ شخص میری گولی سے مردہ ہو کر گر پڑا تو میں نے اپنے ریوالور کے دستے پر اس کی انگلیوں کے چند نشانات حاصل کر لیے تھے۔ ان نشانات کا مقابلہ جب میں نے اپنے ریکارڈ میں محفوظ مختلف لوگوں کے نشانات سے کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ شخص داراب کے سوا اور کوئی نہیں۔ لیکن آپ اسے جیل سے مفرور کیسے کہہ سکتی ہیں جبکہ داراب اب تک جیل میں موجود ہے؟ اس طرح کہ جیل میں جو شخص مقید ہے وہ داراب کی شکل و صورت کا ہو سکتا ہے، زارینہ نے کہا۔ میں نے جیلر صاحب کو ٹیلی فون کیا تھا اور اب یہ معلوم ہوا کہ داراب وہاں پر موجود ہے۔ صرف ایک ہی نتیجہ ممکن ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت جیل میں جو شخص داراب سمجھا جا رہا ہے وہ داراب نہیں ہے۔ اس طرح کے مجرم اکثر بعض اوقات نازک حالات کے لیے اپنا کوئی ہم شکل انسان فراہم کر لیتے ہیں۔ پھر یہ تو ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ داراب اپنی شکل و صورت کو بدلنے کا ماہر تھا۔ گرفتاری سے قبل اسے ہزاروں شکلوں میں مختلف موقعوں پر دیکھا گیا۔ اس نے بڑی چالاکی سے اپنے کسی ہم شکل ساتھی کو اپنی جگہ پر گرفتار کرایا تھا۔ اس طرح کسی کو بھی یہ شبہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ داراب ہے، کیونکہ داراب کی اصل شکل یہی ہے جس میں وہ میری گولی کا نشانہ بنا ہے۔ یہی بات ہے مس زارینہ، زیدی نے قدرے خجالت سے کہا۔ میں یہ سمجھ کر آیا تھا کہ میں کوئی نئی بات آپ کو بتا سکوں گا۔ کوئی مذائقہ نہیں، زارینہ نے مسکرا کر کہا۔ یار زندہ صحبت باقی۔ ریشمی خطرہ سلامت ہو تو ایسے بہت سے موقع آ سکتے ہیں۔ سلامت؟ لیکن وہ تو مر چکا۔ وہ اتنا نازک نہیں کہ ریوالور کی گولیوں سے مر جائے، زارینہ بولی، اور نہ ہی اس قدر حقیر ہے کہ اسے ایک کتے کی طرح گولی سے ہلاک کر ڈالوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسے ریشمی خطرہ سمجھتے ہوئے گولی کا نشانہ بناتی؟ میں تو اس سے کافی دلچسپ ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ حیرت سے انسپکٹر زیدی کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ تو کیا یہ لاش ریشمی خطرہ کی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ اگر اخبارات، عوام اور پولیس ایسا نتیجہ نکال لے تو اس میں میری ذمہ داری نہیں ہے، زارینہ بولی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ داراب نے اپنی 5 سالہ کامیاب مجرمانہ زندگی میں ایک بھی خون نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نے محسوس نہیں کیا کہ کس بھونڈے طریقے سے اس نے سینما ہال میں لیڈی ڈاکٹر کو ہلاک کیا؟ گھبراہٹ میں ایک ہاتھ بڑھا کر وہ یادو ناتھ کو کیوں ہلاک نہیں کر پایا؟ بدحواسی میں اپنے ہاتھ پر رومال تک نہیں لپیٹ پایا، اور خنجر کے دستے پر اپنی انگلی کے نشانات کا خیال بھی پہلے اس کو نہیں آیا۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ریشمی خطرہ جیسا چالاک اور شفاق انسان جس نے نہایت سکون کے ساتھ 3 خون کیے تھے، ایسے بھونٹے طریقے پر اس قدر اناڑیوں کی طرح بدحواس ہو کر یہ کام کر سکتا تھا؟ آپ غور کریں تو پہلے 3 قتل اور یہ آخری قتل بالکل الگ الگ 2 مختلف قاتلوں کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ داراب دراصل ریشمی خطرہ کی خفیہ مجرمانہ جماعت کا ایک رکن ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ اصل مجرم نے داراب کو اس کام پر صرف اس لیے مامور کیا ہو کہ داراب اپنے اناڑی پن میں گرفتار یا ہلاک ہو جائے اور لوگ سمجھ لیں کہ ریشمی خطرہ کا خاتمہ ہو گیا؟ بات تو گویا کہ بالکل معقول معلوم ہوتی ہے، چکن میاں بولے۔ انسپکٹر زیدی خیالات میں گم تھا۔ چند منٹ کے بعد اس نے کہا، آپ کے نظریات کی تردید تو نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک بات ضرور عرض کروں گا۔ اپنے وعدے کے مطابق ریشمی خطرہ کو ابھی کئی اور خون کرنے باقی ہیں۔ اس نے آپ کے نام کے حروف کے مطابق اب تک 3 قتل کیے تھے۔ اب یہ نون اور ہے کا نمبر باقی ہے۔ اگر اس نے داراب کو جان بوجھ کر اس لیے گرفتار یا ہلاک کرانا چاہا کہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ریشمی خطرہ باقی نہیں رہا، تو اس کے بعد وہ باقی جرائم کے ارتکاب کا دعویٰ کیسے کرے گا؟ کیا اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ کے بعد اور کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرے گا؟
یہ بات تو اس کے دعوے کے بالکل خلاف ہے۔ اگر وہ یہ تک پہنچ کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جانا چاہتا تو صرف اسی صورت میں یہ داراب والی اسکیم کو معقول کہا جا سکتا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ میرے نام کے حروف کے ساتھ انسانوں کو قتل کرنے کا دعویٰ ہی میرے لیے ایک ڈھونگ ہو؟ زارینہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک خفیہ مجرمانہ جماعت اپنے اصلی مقصد کو چھپانے کے لیے ایسا ڈرامائی اور سنسنی خیز دعویٰ آسانی سے کر سکتی ہے۔ جماعت؟ میرا مطلب ہے کہ پھر مجرم کا اصلی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر زیدی نے قدرے تامل سے کہا۔ شروع سے آخر تک ان تمام جرائم کے سلسلے میں کسی موقع پر بھی کسی ذاتی دشمنی، رقابت وغیرہ کا پتہ نہیں چلا، اور نہ ہی کوئی چیز چرائی گئی ہے۔ کیا میں آپ سے وعدہ نہیں کر چکی ہوں کہ یہ ہفتہ ختم ہونے سے پیشتر ریشمی خطرہ گرفتار ہو جائے گا؟ زارینہ نے مسکرا کر کہا۔ چند دنوں تک اور صبر کر لیجئے، مقصد ہی نہیں بلکہ خود مجرم کی شخصیت بھی بے نقاب ہو ہی جائے گی۔ آپ کے الفاظ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجرم کون ہے، زیدی بولا۔ ایک حد تک آپ کا خیال درست ہے، زارینہ بولی۔ میرے ذہن میں جس مجرم کا تصور ہے اگر وہ بذات خود کل رات سینما ہال میں موجود ہوتا تو شاید میں اس کو اتنی مہلت نہ دیتی کہ وہ ایک بے گناہ عورت کی جان لے سکتا۔ تو پھر آپ کیوں مجھے یہ موقع نہیں دیتی کہ اس مجرم کو گرفتار کروں؟ اس لیے کہ اس چالاک مجرم نے مجھے یہ موقع نہیں دیا کہ اس کے آخری جرم کا ناقابل تردید ثبوت مہیا کر پاؤں، زارینہ نے کہا۔ کوئی عدالت ایک سفاک ترین مجرم کو اسی وقت پھانسی پر لٹکاتی ہے جب شک و شبے کا ذرا سا بھی امکان باقی نہ بچے۔ مجھے شاید 2-4 روز اور انتظار کرنا پڑے گا۔ لیجئے، چھالیا حاضر ہے، ناگہاں چھکن میاں کی آواز آئی۔ یہ شغل بھی خوب ہے صاحب، زیدی نے ہنس کر کہا۔ منہ چلے بلا ٹلے۔ اپنا اپنا ذوق ہے صاحب، گویا کہ، چھکن میاں بولے۔ دیکھو یار، آج تو چھالیا کھانی ہی ہوگی۔ بملا دیوی اور سریندر کے متعلق اب کیا خیال ہے آپ کا؟ زارینہ نے انسپکٹر زیدی سے پوچھا۔ میں اپنی ذاتی واقفیت کی بنا پر ان کے کردار سے بالکل مطمئن ہوں، زیدی بولا۔ سینما ہال کے واقعے کے بعد بھی؟ جی، میرا مطلب ہے پہلے رتن لال ختم ہوئے اور اس مرتبہ ان کے مینیجر یادو ناتھ کا نمبر تھا، زارینہ نے مسکرا کر کہا۔ اس کی قسمت تھی کہ بچ گیا، ورنہ میرے نام کے شہیدوں میں شامل ہو ہی گیا تھا۔ بظاہر تو سریندر اور بملا دیوی مشکوک دکھائی دیتے ہیں، زیدی نے کہا، لیکن آپ کو شاید ان لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ تھوڑی دیر میں جب انسپکٹر زیدی رخصت ہو گیا تو زارینہ نے میز کی دراز سے ایک لفافہ نکالا۔ اس پر غیر ملکی ٹکٹ چسپاں تھا۔ کچھ دیر تک زارینہ انہیں محفیت سے دیکھتی رہی، پھر اس کے لبوں پر ایک دل فریب تبسم کھیلنے لگا اور ہر لمحہ اس کی آنکھوں کی درشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ لفافے کو دراز میں مقفل کر کے اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور چاند نگر میں لکشمی بھون کا نمبر ملا کر ایک ایسی آواز میں بولی جو کسی شرابی مرد کی معلوم ہوتی تھی۔ ہیلو، تم کون بول رہی ہو؟ اوشا؟ مجھے پہچانا تم نے؟ نہیں، خود اپنے شوہر کو بھی پہچان نہیں پائیں۔ ہاں، میں لکشمی چند بول رہا ہوں۔ تم جھوٹے ہو، تم کوئی بدماش معلوم ہوتے ہو، اوشا کی حیرت اور غصے بھری آواز سنائی دی اور ٹیلی فون کا سلسلہ اوشا کی طرف سے منقطع ہو گیا۔ یہ کیا تماشا ہے، گویا کہ، چھکن میاں نے حیرت سے کہا، لیکن زارینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ٹیلی فون کا سلسلہ رتن نواس میں بملا دیوی کے پرائیویٹ نمبر سے ملایا اور ایک بھاری مردانہ آواز میں کہا، لاکھوں روپیہ ورثے میں پانے کی مبارکباد۔ کون ہو تم؟ بملا کی غیظ آلود آواز نے کہا۔ دشمن، تمہارا اور تمہارے سب ساتھیوں کا دشمن، زارینہ بولی۔ اگر تم نے چاندی سونے سے میرا پیٹ بھرنے میں تعامل کیا تو میں سارا بھانڈا پھوڑ ڈالوں گا، اور پھر عقاب بھی تمہیں بچا نہیں پائے گا۔ عقاب؟ زارینہ نے مسکرا کر ٹیلی فون رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم آخر؟ چھکن میاں حیرت سے بولے۔ ڈرامے کی آخری سین کی تیاری، زارینہ نے جواب دیا اور راکیش کو بلانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ جب راکیش آ گیا تو زارینہ نے چھکن میاں اور راکیش دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج رات ہم ایک ایسا کھیل کھیلنے والے ہیں جو اخبارات کو بڑی بڑی سرخیوں سے بھر دے گا۔ سٹیج میں نے تیار کر دیا ہے۔ اس آخری سین کا ہر ایکٹر یقیناً اپنی اپنی جگہ پر مصروف عمل ہو چکا ہوگا۔ اس کھیل میں شامل ہونے کے لیے ہم سب کو صرف اپنے لباس کی ایک خصوصی تبدیلی کی ضرورت ہوگی اور ایک نقاب کی۔
لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس کم از کم 2 ریوالور ہونا بھی ضروری ہیں۔ آج رات ہم ریشمی خطرہ سے ملاقات کریں گے۔ لیکن ریشمی خطرہ تو مر چکا، راکیش بولا۔ زارینہ نے داراب کے متعلق تفصیلی حال دہرایا تو راکیش حیرت زدہ رہ گیا۔ اس پر اسرار اور بے مثال مجرم سے ملاقات کے لیے ہم لوگ 11:30 بجے تک رنگ محل ہوٹل میں پہنچ جائیں گے، زارینہ نے کہا۔ اگر قسمت نے میرا ساتھ دیا اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا تو یہ رات مجرم کی آزادی کی آخری رات ہوگی، لیکن اگر مجرم حد درجہ شیطان ہوا اور میرے پھیلائے ہوئے جال کو محسوس کر لیتا ہے تو شاید ہمیں ایک خون ریز جنگ کی تیاری کرنی پڑے گی، اور نہیں کہا جا سکتا کہ رنگ محل ہوٹل میں جو لاشیں پائی جائیں گی ان میں سے ہم میں سے کس کس کی لاش ہوگی۔ رنگ محل ہوٹل کے بالائی کمرے میں خفیہ جماعت کی میٹنگ چل رہی تھی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا۔ ہوٹل کے علاوہ ہر طرف خاموشی اور نیند کا عالم طاری تھا۔ کمرے کے آخری سرے پر جہاں اندرونی کمرے کے دروازے پر دبیز پردہ حسب سابق لٹکا ہوا تھا، میز کے قریب جماعت کا سردار عقاب بیٹھا تھا۔ میز کے دونوں طرف قطاروں میں 3 کرسیاں تھیں جس پر اس جماعت کے 5 افراد موجود تھے۔ سب کے چہروں پر حسب دستور نقابیں پڑی ہوئی تھیں اور ہر نقاب پر کسی جانور کی تصویر نمایاں تھی۔ سردار عقاب کے علاوہ اس وقت ان کرسیوں پر صرف 5 افراد اور موجود تھے۔ ایک کرسی خالی تھی۔ ایک ممبر نے، جس کے نقاب پر الو کی تصویر تھی اور جو عقاب کے بعد اس جماعت کا سب سے بڑا رکن معلوم ہوتا تھا، اپنی تقریر ختم کی اور بیٹھ گیا۔ اس تقریر میں زیادہ تر اس مسرت کا اظہار کیا گیا تھا کہ کئی ماہ بعد آج رات سردار عقاب نے اجلاس میں شرکت ہونے کی زحمت گوارا کی اور اپنی اہم مصروفیات میں سے اتنا وقت نکال لیا کہ جماعت کو اپنی ملاقات کا شرف عطا کر سکے۔ اس کے بعد عقاب نے اپنی نقاب کے سوراخوں میں سے اپنے سامنے رکھے ہوئے ایک کاغذ پر نگاہ ڈالی اور بولا، ایجنڈا میں سب سے پہلے اپنے مرحوم ساتھی شتر مرغ کی افسوسناک موت پر مشترکہ رنج و غم کا اظہار کرنا شامل ہے۔ میں سب اراکین سے درخواست کروں گا کہ 2 منٹ کھڑے ہو کر خاموشی اختیار کریں اور مرحوم کی روح کے لیے سکون کی دعا کریں۔ 2 منٹ کی ماتمی رسم ادا ہو چکی تو عقاب بولا، میں نے اس جماعت کے قیام کے وقت ہی آپ کو جتا دیا تھا کہ ہم جس کام کے لیے یہ جماعت بنا رہے ہیں وہ بعض اوقات انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تازہ واقعات نے اس امر کی تصدیق کر دی ہے۔ شتر مرغ کی حیرت ناک موت سے لے کر لکشمی چند کی گمشدگی تک ہمارے نامعلوم دشمنوں نے چرکے ہی چرکے لگائے ہیں۔ یہ دشمن کون ہے اور ہماری جماعت کے افراد کو کسی نہ کسی طرح کا صدمہ پہنچانے کے لیے وہ کیوں تہیا کیا بیٹھا ہے، اس کا جواب ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ ہماری جماعت کا قیام اس دشمن کے کسی مقصد میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اور وہ مس زارینہ کے نام کو ایک آڑ بنا کر دراصل ہمیں تباہ کرنے کی فکر میں ہے۔ اس لیے ہمارا مستقبل خطرات سے لبریز ہے۔ اگر آپ لوگ ان خطرات میں نہیں پڑنا چاہتے تو بہتر ہوگا کہ ہم اپنی جماعت زو کو آج ہی ختم کر دیں۔ آج یہاں میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حاضرین پر سکوت چھا گیا۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد الو کھڑا ہوا اور بولا، اتنے کچھ نقصانات سہنے کے بعد اب اس جماعت کو توڑنا ایک شرمناک شکست ہوگی۔ جب تک ہم اپنے دشمن ریشمی خطرہ سے انتقام نہیں لے لیتے ہم کو چین نہیں آ سکتا۔ ہم سب کی بھی یہی رائے ہے، 2-3 مرد عورتوں نے ایک آواز سے کہا۔ آپ سب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے نہ صرف ہمارا دشمن ریشمی خطرہ ہے بلکہ ہمارے کئی افراد، جن میں خصوصی طور پر بلی اور الو شامل ہیں، قانون کی نظر میں مشتبہ ہو سکتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ مس زارینہ کیا سوچ رہی ہے۔ اگر اس نے اپنے نظریات کا باقاعدہ اظہار پولیس کے سامنے کر دیا تو ہم میں سے کئی افراد کم از کم چند سخت دشواریوں میں پھنس جائیں گے، اور ایسی صورت میں بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ زارینہ احمق ہے، بلی والی نقاب کے پیچھے سے ایک عورت غصے سے بولی۔ عدالت میں زارینہ کے دلال کے سامنے غصہ کام نہیں دے سکتا، عقاب نے تھکمانہ لہجے میں کہا۔ بہرحال آپ سب لوگ اگر خطرات سے لڑنے پر آمادہ ہیں تو پھر ہمیں ریشمی خطرہ کے خلاف اب زیادہ احتیاط اور سرگرمی سے کام کرنا ہوگا۔ میں جب اس سامنے والی خالی کرسی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے کرکٹ میچ کا وہ منحوس دن آ کر تڑپا دیتا ہے جب ہمارا ساتھی شتر مرغ پر اسرار طور پر ہمارے دشمن کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ اس کے بعد شری رتن لال کی موت پر شری لکشمی چند کی گمشدگی سے جو شدید صدمہ بلی، الو اور ناگن کو پہنچا ہے وہ بھی بھلانے والا نہیں۔
لطف کی بات یہ ہے کہ ہمارے دشمن نے ہم کو نقصان بھی پہنچایا اور ہم کو قانون کی نظر میں مشتبہ مجرم بھی بنا کر رکھ دیا۔ بہرحال آئندہ کے متعلق پروگرام بنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کی رپورٹ سننا چاہتا ہوں۔ کوئی تازہ واقعہ؟ جی ہاں، بلی والی نقاب پوش عورت نے کہا۔ آج ٹیلی فون پر ایک نامعلوم شخص نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں اسے کچھ رقم نہیں دوں گی تو وہ میرا راز فاش کر دے گا۔ اس کا ارادہ شری رتن لال کی موت کے علاوہ اس واقعے کی طرف تھا جو کہ پرستان سنیما ہال میں ہوا تھا۔ غالباً وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ دولت کے لیے میں نے اور الو نے شری رتن لال کو ہلاک کیا اور یادو ناتھ کو ہلاک کرنے کا ارادہ تھا تاکہ پوری آزادی سے کاروبار پر قبضہ جمایا جا سکے۔ میرا خیال ہے یہ حرکت اس بدتمیز زارینہ کے اشارے پر کی گئی ہے۔ خود مجھے بھی ایک نامعلوم شخص نے ٹیلی فون کیا تھا، ایک دوسری عورت نے کہا، جس کے نقاب پر ناگن کی تصویر تھی۔ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ خود شری لکشمی چند ہے۔ دشمن کی چال اب بالکل ظاہر ہے، الو نے کہا۔ وہ اپنے جرائم کا شک و شبہ ہم پر ڈال کر اب ہم سے بلیک میل کے طور پر روپیہ وصول کرنا چاہتا ہے، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ ہماری خفیہ جماعت کا راز خط کے ذریعے زارینہ پر ظاہر کر چکا ہے، عقاب نے کہا۔ ہمارا خیال تھا کہ زارینہ ہمارے مقصد میں ہماری معاون ثابت ہوگی، لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ وہ ہماری راہ میں ایک خطرناک ترین رکاوٹ بن جائے گی۔ کیوں نہ زارینہ کو کچھ دنوں کے لیے اغوا کر کے راستے سے ہٹا دیا جائے، ناگن نے کہا۔ اس اغوا کا شبہ یقیناً ریشمی خطرہ پر ہوگا اور ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا۔ بہت معقول ہے آپ کی تجویز ناگن صاحبہ۔ اچانک ان الفاظ نے سب کو چونکا دیا۔ الفاظ ادا کرنے والی آواز کسی اجنبی شخص کی تھی، اور یہ آواز اندرونی کمرے میں پردے کے پیچھے سے آئی تھی۔ اس سے پیشتر کہ زو جماعت کے نقاب پوش ابتدائی حیرت کے جھٹکے سے سنبھل سکتے، عقاب کی پشت کی طرف پڑا ہوا پردہ ہٹا اور 3 سیاہ پوش انسان نقاب پہنے ہوئے پہلے کمرے میں در آئے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں 2 ریوالور تنے ہوئے تھے۔ خبردار، کوئی شخص اپنی جگہ سے جنبش نہ کرے، ایک سیاہ پوش نے ڈانٹ کر کہا۔ یہ اسی سیاہ پوش کی آواز تھی جسے وہ لوگ سن کر چونک پڑے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر کر لیجئے، خفیہ جماعت کے 5 افراد نے حکم کی تعمیل کی۔ سیاہ پوش کے اشارے پر اس کے ایک ساتھی نے ایک ایک کر کے خفیہ جماعت کے 5 اراکین کی تصویروں والی نقابیں نوچ کر پھینک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حاضرین کا نقشہ بدل گیا۔ عقاب کی جگہ پر انسپکٹر زیدی کھڑا تھا۔ بلی کے نقاب کے نیچے سے بملا دیوی کی شکل نمایاں ہوئی۔ الو کی نقاب گری تو سریندر کا چہرہ نمودار ہو گیا۔ ناگن کی جگہ اوشا کھڑی تھی۔ باقی 2 آدمی اجنبی تھے۔ کمرے میں اب 3 حملہ آور سیاہ پوشوں کے علاوہ سب کی نقابیں غائب تھیں۔ سیاہ پوشوں کی نقابوں پر جو کہ سیاہ رنگ کی تھیں، بڑے بڑے سفید ہندسے پڑے ہوئے تھے۔ 1 2 3۔ جانوروں کی اس جماعت کو قائم کرنے کا خیال تو بہت اچھوتا ہے، سیاہ پوش نے ہنس کر کہا۔ لیکن انسپکٹر صاحب، آپ نے اتنی بڑی حماقت کیسے کی؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ نے یہ خفیہ جماعت کیوں بنائی تھی۔ آپ نے سنا تھا کہ خوفناک مجرم اپنی پوشیدہ جماعتیں بنایا کرتے ہیں۔ آپ نے سوچا کیوں نہ اس طرح کی ایک سراغ رسانوں کی خفیہ جماعت بنائی جائے جو کہ پولیس کی مدد کرے اور ساتھ ہی اپنے اراکین کے لیے سراغ رسانی کی تعلیم کا ایک اسکول بن جائے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل، انسپکٹر زیدی نے حیرت زدہ آواز میں کہا۔ لیکن آپ کو احساس نہیں کہ اس جماعت کو قائم کر کے آپ نے کتنے انسانوں کو ہلاک کرنے کا سامان تیار کیا ہے؟ کیا مطلب؟ زیدی نے بگڑ کر کہا۔ مطلب یہ کہ اپنے ساتھ زاہد عرف شتر مرغ، امن پریمی، رتن لال اور لیڈی ڈاکٹر شکنتلا کے خون کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ مجھ پر؟ ہاں، اس لیے کہ آپ اس جماعت کے سردار تھے۔ افراد کے افعال کا ذمہ دار ان کا قائد ہی ہوتا ہے، سیاہ پوش نے جواب دیا۔ قانوناً نہیں تو اخلاقاً تم پھانسی کے مستحق ہو۔ لکشمی چند کا خون بھی تمہارے سر ہے۔ خون؟ ایک ساتھ 5 آدمیوں نے حیرت سے کہا۔ ہاں، خون، سیاہ پوش نمبر 1 بولا، اور ان سب کے علاوہ ایک اور معصوم کا خون بھی، ایک کم سن لڑکے کا خون جس کی ایک آنکھ تھی، جو انتہائی بے دردی سے مار ڈالا گیا، لیکن جو تم سب سے پہلے اپنا انتقام لینے آیا ہے۔ دیکھو، یہ ہے وہ لڑکا۔ یہ کہتے ہوئے نقاب پوش نے اپنے سیاہ لبادے میں سے ایک انسانی کھوپڑی نکال کر میز پر رکھ دی، ایک بچے کی کھوپڑی جو اوپر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس بھیانک کھوپڑی نے کمرے میں دہشت کا ماحول طاری کر دیا۔
لیکن تم ہو کون؟ اوشا نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہی جس کو تم سب لوگ یاد کر رہے تھے۔ ریشمی خطرہ؟ تم؟ اوشا بولی۔ میں نہیں، تم، نقاب پوش نمبر 1 نے ریوالور کی نال اوشا کی طرف تانتے ہوئے کہا۔ اوشا؟ زیادی نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ریشمی خطرہ کے پردے میں چھپی ہوئی شفاف حسینہ یہی اوشا ہے، نقاب پوش نمبر 1 نے جواب دیا اور پھر ایک بالکل مختلف آواز میں کہا۔ میں تو صرف زارینہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی نقاب اتار ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دونوں ساتھیوں نے بھی نقابیں ہٹا دیں۔ سادہ لباس میں ملبوس زارینہ، راکیش اور چھکن میاں کھڑے تھے۔ ان دنوں کے 6 ریوالور ایک ساتھ اوشا کے سینے کی طرف جھک گئے تھے۔ حیرت کے عالم میں انسپکٹر زیدی اور اس کے باقی ساتھی دیر تک پتھر کی طرح بے حرکت کھڑے رہے۔ اس خوفناک سکوت کو توڑتی ہوئی آخرکار زارینہ کی آواز سنائی دی۔ مسٹر زیدی، ایک سفاک قاتل کی حیثیت سے اوشا کو گرفتار کر لیجئے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے زارینہ، اوشا نے غیظ آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بے شک، زارینہ مسکرائی۔ میرا دماغ ہی خراب تھا، اس لیے تم اب تک آزاد رہی۔ تم ایک خونخوار بھیڑیا ہی نہیں بلکہ ایک انتہائی چالاک شیطان بھی ہو۔ اخباری نمائندوں کے سامنے بیان دیتے وقت میرے ایک معمولی سے جملے کو سن کر تم نے جرائم کا ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جو اپنی چالاکی اور صفاکی کے لحاظ سے بے مثال اور نادر ہے۔ کیا بک رہی ہو تم؟ اوشا نے انسپکٹر زیدی کی گرفت میں تڑپتے ہوئے کہا۔ تفصیل سننا چاہتی ہو؟ زارینہ بولی۔ اچھا ہوتا اگر تم اپنے جرم کی داستان خود ہی سناتی، تاکہ زندگی میں آخری وقت سچ بول کر ثواب مل جاتا، لیکن مجھے لگتا ہے تم ایسا نہیں کرو گی۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ ہو، تمہارا مرض ہے دولت و شہرت کا عشق، اور اس مرض نے تمہیں خون آشام مجسمہ بنا دیا ہے۔ عدالت میں جس روز رام سنگھ کے مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا، اس دن اخباری نمائندوں سے گفتگو کے دوران میری زبان سے ہنسی ہنسی میں یہ فکرہ نکلا تھا کہ میں اس کامیاب مجرم سے شادی کروں گی جس کو میں گرفتار نہ کر سکوں۔ تمہارے دماغ میں ایک قاتلانہ منصوبہ پہلے سے موجود تھا، لیکن میرے اس فکرے کو لے کر تم نے اس منصوبے کو ایک نئی اور انوکھی شکل میں ترتیب دے دیا۔ تم نے ریشمی خطرہ کے نام سے ایک جرم پیشہ مرد کی صورت اختیار کی اور بظاہر مجھے شکست دینے کی تیاری کی غرض سے یہ دعویٰ کیا کہ میرے نام کے حروف کے حساب سے یکے بعد دیگرے قتل کرتی جاؤ گی۔ دنیا کا کوئی بھی مرد ایک معمولی سے ہنسی کے جملے کو سن کر ایسی حماقت نہیں کر سکتا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا مجرم اور شادی کا کتنا ہی بڑا شائق کیوں نہ ہو۔ اس 20ویں صدی میں ایسا دعویٰ ایک پاگل انسان ہی کر سکتا ہے، یا پھر وہ جو محض فریب کے لیے ایسا کہنا چاہتا ہو۔ میں نے تمہارا پہلا رغوانی خط دیکھتے ہی اور ٹیلی فون پر تمہاری بدلی ہوئی آواز سنتے ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ میرے نام کے حروف پر پے در پے قتل کرنے کا دعویٰ ایک طرف تو مجرم کے ذہنی مریض ہونے کا ثبوت ہے، اور دوسری طرف یہ محض ایک آڑ ہے، ایک بہانہ ہے اپنے اصلی مقصد کو چھپانے کا۔ تمہارا مقصد صرف ایک شخص کو قتل کرنا تھا۔ تم نے سوچا اگر چند نہایت بے تکے اور بے مقصد قتل کے واقعات میں اس شخص کے قتل کو بھی شامل کر دیا جائے جس کو ہلاک کرنا تمہارا اصلی مقصد تھا، تو یہ سب واقعات خلط ملط ہو جائیں گے اور حقیقت دب کر رہ جائے گی۔ خوب، اوشا نے زہر خند لہجے میں کہا۔ براہ کرم یہ بھی بتا دیجئے کہ میں دراصل کس شخص کو ہلاک کرنا چاہتی تھی؟ سیٹھ رتن لال کو۔ رتن لال؟ مگر کیوں؟ میرا کیا فائدہ تھا اس میں؟ فائدہ یہ تھا کہ تمہارا نام نہاد شوہر لکشمی چند ختم ہو جائے اور تم اس کی دولت کی واحد مالک بن جاؤ۔ رتن لال کو قتل کرنے سے لکشمی چند کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ وہ اس طرح کہ رتن لال اور لکشمی چند ایک ہی شخص کے 2 نام ہیں، زارینہ نے کہا۔ مجھے اس راز کا اولین شبہ اس دن ہوا جب راکیش نے ایک بالکل اجنبی شخص کو رتن نواس میں سے جاتے ہوئے دیکھا اور یہ شخص تمہارے مکان یعنی لکشمی بھون میں جا کر غائب ہو گیا۔ راکیش نے تمہیں درد انگیز آواز میں اسے باتیں کرتے اور روتے سنا تھا۔ یہ یقیناً تمہاری ایکٹنگ تھی جو تم ایک محبت کرنے والی معصوم بیوی کی حیثیت سے ادا کر کے رتن لال کو مجبور کر رہی تھیں کہ لکشمی چند کے نام سے اس نے جو کچھ کاروبار کر رکھا ہے وہ تمہارے نام منتقل کر دے۔ لکشمی چند کے دفتر میں اس قسم کے کاغذات موجود ہیں جو اس کے اس ارادے کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن شاید بعد میں اس نے اپنی رائے تبدیل کر لی تھی۔
دوسری چیز جس سے مجھے یہ شبہ ہوا کہ رتن لال اور لکشمی چند ایک ہی شخص ہے، وہ داڑھی وغیرہ میک اپ کا سامان جو کہ مجھے رتن لال کے کمرے میں ہوٹل میں ملا تھا، اور ایسا ہی سامان زیدی صاحب کو رتن لال کے کمرے میں ملا تھا۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا مس زارینہ، انسپکٹر زیدی نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کو اصل حقیقت بتاتی ہوں، زارینہ بولی۔ سیٹھ رتن لال نے بعض مصلحتوں کی بنا پر، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انکم ٹیکس سے بچا جا سکے، اپنے تمام کاروبار کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ ایک جگہ وہ رتن لال کے نام سے کاروبار کرتا تھا اور دوسری جگہ فرضی شخص لکشمی چند کے نام سے۔ اس فریب کو مکمل کرنے کے لیے اس نے نو آبادی چاند نگر میں لکشمی چند کی حیثیت سے بود و باش بھی اختیار کر لی تھی۔ وہاں لکشمی بھون تعمیر کرایا۔ اسی زمانے میں اس کی ملاقات مشہور جعلساز داراب سے ہوئی، جس کے متعلق میں بیشتر آپ کو بتا چکی ہوں۔ داراب نے لکشمی چند کو پھانسنے کے لیے اپنی حسین بیوی شفق کو استعمال کیا۔ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ داراب کی کوئی بیوی بھی تھی۔ جرائم پیشہ لوگوں کے درمیان کافی چھان بین کرنے کے بعد جب مجھے داراب کی گزشتہ زندگی کا حال معلوم ہوا تو شفق کا نام پہلی مرتبہ میں نے سنا، اور اس کے سنتے ہی ایک پردہ سا میری نظروں کے سامنے سے اٹھ گیا۔ اردو میں جس چیز کو شفق کہتے ہیں، ہندی میں اسی کا نام اوشا ہے۔ بہت خوب، سریندر نے دلچسپی سے کہا۔ لکشمی چند سے داراب نے اپنی بیوی کو اوشا کے نام سے ملایا، اور یقیناً یہ کہہ کر ملایا ہوگا کہ یہ اس کی ایک دوست ہے، زارینہ نے کہا۔ لکشمی چند یعنی رتن لال اس کے حسن اور اپنے فریب کو مکمل کرنے کی غرض سے اوشا سے شادی کر بیٹھا۔ داراب کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ جس شخص کو سب لکشمی چند سمجھتے ہیں وہ دراصل رتن لال ہے۔ اوشا کو اس راز میں ایک شاندار کامیابی کی جھلک دکھائی دی۔ اگر لکشمی چند کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کا شبہ یقیناً پولیس اوشا پر کر سکتی تھی، کیونکہ اس کی موت کا سارا فائدہ اوشا کو ہی پہنچتا تھا۔ لیکن اگر رتن لال کو قتل کر دیا جائے تو اوشا پر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ شبہ ہوگا تو رتن لال کی بیوی بملا اور سریندر پر۔ لہٰذا اوشا نے طے کر لیا کہ جب لکشمی چند اپنی اصلی شکل یعنی رتن لال کی حیثیت سے اپنے گھر رتن نواس میں موجود ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ مشہور کر دیا جائے کہ لکشمی چند کہیں غائب ہو گیا ہے، جس کی وجہ دماغی دورہ وغیرہ ہے۔ یہ بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ لکشمی چند غائب نہیں ہوا بلکہ رتن لال کی شکل میں مارا گیا ہے۔ یہ انکشاف کس قدر حیرت ناک ہے۔ اکثر مجھے اپنے شوہر پر شبہ ہوتا تھا کہ وہ کیوں اس قدر زیادہ مجھ سے بیزار ہے اور گھر سے غائب رہتا ہے، بملا کہنے لگی۔ خیال تھا کہ وہ کسی عورت کے چکر میں تو نہیں پھنس گیا۔ اس پر میرا اس سے اکثر جھگڑا ہوتا تھا، لیکن یہ تو گمان بھی نہیں تھا کہ لکشمی چند بن کر اس مکار اوشا کے پاس جاتا ہے۔ کتیا کہیں کی، زبان بند کرو، اوشا پاگلوں کی طرح چلائی۔ اس منصوبے کو مزید پیچیدہ بنانے کے لیے اوشا نے ریشمی خطرہ کا سوانگ رچایا کہ اگر کسی طرح بملا دیوی یا کسی اور کو یہ معلوم بھی ہو کہ رتن لال اور لکشمی چند ایک ہی شخص ہے تو اس صورت میں شک و شبہ اوشا کی بجائے ایک پراسرار ریشمی خطرہ کی طرف منتقل ہو جائے، اور ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ لوگ یہ کہیں کہ بملا دیوی یا سریندر نے ہی ریشمی خطرہ کا نام لے کر رتن لال کو مار ڈالا ہے۔ اس مقصد کے لیے اوشا نے بملا دیوی کی طرح کا سبز قیمتی کوٹ بنوایا اور نیلم کی انگوٹھی خریدی۔ بملا دیوی کی ہی طرح کی ایک کار بھی خریدی۔ اتفاق سے میرے نام اور رتن لال کے نام میں رے آتی ہے۔ غالباً اسی کے مد نظر یہ نام کے حروف کی ترتیب سے قتل کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ سب سے پہلے زے کی ضرورت تھی۔ اوشا کو اس کے لیے دور نہیں جانا پڑا۔ آپ لوگوں کی اس خفیہ جماعت میں زاہد موجود تھا۔ اوشا آپ کی جماعت میں شامل ہی اس لیے ہوئی تھی کہ اس طرح زیدی صاحب کے قریب رہ سکے اور پولیس کی کارروائی پر نظر رکھ سکے۔ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ زاہد کا خفیہ نام شتر مرغ ہے؟ بملا نے پوچھا۔ میں آج سے پہلے بھی ایک بار اندرونی کمرے میں چھپ کر آپ لوگوں کی میٹنگ کا حال دیکھ چکی ہوں، زارینہ نے کہا۔ اگر کچھ شبہ تھا تو آج آپ لوگوں کی باتیں سن کر وہ بھی جاتا رہا۔ زاہد سے قتل کا سلسلہ شروع ہونے کے لیے کرکٹ میچ کا دن پسند کیا گیا۔ قتل کا ذریعہ زہر آلود سگریٹ تھا۔ مرتے وقت زاہد نے اپنے ہونٹوں کی حرکت سے یہی بتانے کی کوشش کی تھی۔ ہونٹوں کو سیٹی کے بجائے سمیٹنے سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کی آخری سگریٹ نے اس کو ہلاک کیا ہے۔
پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے وہاں ایک معمولی خادمہ کی حیثیت سے کام کرتے وقت ایک آوارہ سے یک چشم لڑکے کو دیکھا تھا جو وہاں کئی مرتبہ آیا گیا تھا، اور میں نے ڈانٹ کر اسے بھگا دیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ پویلین کے باہر اوشا اپنی کار میں موجود تھی اور جس پر نمبر بھی بملا دیوی کی کار کا لگا دیا گیا تھا۔ اوشا نے اس وقت بملا دیوی جیسا ہی سبز کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس نے اس لڑکے کو لالچ دے کر اور زاہد کے کوٹ کو دکھا کر یقیناً یہی کہا ہوگا کہ زاہد کے سگریٹ کیس میں سے سبز سگریٹیں نکال لائے اور زہر آلود سگریٹ اس میں رکھ دے۔ اس سگریٹ نے زاہد کا خاتمہ کر دیا، لیکن راز کو چھپانے کی احتیاط کے مد نظر سفاک اوشا اس لڑکے کو کار میں چاند نگر لے گئی اور لکشمی بھون میں ایک ہی ضرب سے اس کی کھوپڑی توڑ کر ہلاک کر دیا۔ میز پر اس وقت اس کی کھوپڑی موجود ہے۔ بڑی محنت سے میں نے اس کو لکشمی بھون کے باغیچے میں دفن شدہ پایا ہے۔ زارینہ نے قدرے رک کر کہنا شروع کیا۔ دوسرا قتل امن پریمی کا بھی ایک چالاک ذہن کا منصوبہ تھا۔ عین وقت پر شاید داراب نے ہال کا برقی سوئچ آف کر دیا تھا اور وہاں تاریکی پھیلا دی تھی۔ اس مختصر مدت میں اوشا نے جو اسٹیج کے قریب عورتوں کے مجمع میں موجود تھی اپنا وار کر دیا۔ اس کے قبضے میں محفوظ طور پر زہریلا سانپ موجود تھا۔ سانپ سے اس نے امن پریمی کو ڈسوایا اور پھر سانپ کو اسی طرح پکڑے پکڑے رگڑ کر سر کچل دیا، اسے قالین کے نیچے چھپا دیا تاکہ اگر تلاشی ہو تو یہ چیزیں اس کے پاس سے برآمد نہ ہوں۔ شک کو بملا کی طرف موڑنے کے لیے اس نے نیلم کی انگوٹھی کو دستانے میں چھوڑ دیا، اور دستانے کو بھی بہرحال پوشیدہ کرنا ضروری تھا، لہٰذا وہ بھی وہیں چھوڑ دیا۔ تیسرا قتل سیٹھ رتن لال کا تھا، اور یہی قتل دراصل اوشا کا حقیقی مقصد تھا۔ احتیاط کے طور پر اسی لیے اس قتل کی پہلے سے اطلاع مجھے بہت دیر میں دی گئی تاکہ کوئی مناسب انتظام سیٹھ صاحب کی حفاظت کا نہ ہو سکے۔ یہ قتل بھی پرانے حربے سے کیا گیا۔ غالباً ایک رات جب لکشمی چند یا رتن لال اپنے اصلی گھر رتن نواس پر واپس آیا تو اوشا نے اس کے سگریٹ نکال کر صرف ایک زہر آلود سگریٹ رکھ دی۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا تھا کہ قاتل رتن لال سے کوئی اس قدر قریبی رشتہ رکھتا ہے جو اس کی عادت سے واقف تھا کہ سونے سے پہلے وہ بستر پر لیٹ کر ایک آخری سگریٹ پیا کرتا ہے۔ بظاہر یہ بات بھی بملا دیوی کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ اس مکار عورت نے مجھے پھانسنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، بملا بولی، اور ایک مدت تک میں خود اسی چکر میں رہی کہ بملا دیوی اور سریندر ان جرائم میں شامل ہیں، زارینہ بولی۔ ارغوانی خطوط اسی مشین پر ٹائپ کیے گئے تھے جو رتن لال کے گھر پر موجود تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی طرح کی ایک مشین تھانے میں بھی تھی جس میں چند حروف اسی طرح بگڑے ہوئے تھے، اس لیے میرا شبہ انسپیکٹر زیدی پر بھی ہو گیا تھا، اور یہ اوشا کی چالاک کامیابی تھی۔ پھر جب ایک رات میں نے یہاں آپ لوگوں کی خفیہ میٹنگ میں مسٹر زیدی، بملا اور سریندر کی خفیہ گفتگو سنی تو… لیکن ڈاکٹر شکنتلا کے قتل سے اس ظالم عورت کا کیا مقصد تھا؟ انسپیکٹر زیدی بولا۔ اوشا کے سے دو مقصد تھے، زارینہ نے جواب دیا۔ اول تو یہ کہ اگرچہ رتن لال یا لکشمی چند کی موت سے اوشا کا اصلی مقصد حل ہو چکا تھا، مگر میرے نام کے حروف کے مطابق انسانوں کا خون کرنے کا جو ڈھونگ اوشا نے رچایا تھا اس کے مطابق جرائم کے سلسلے کو اور آگے جاری رکھنا ضروری تھا۔ دوسرے یہ کہ رتن لال صاحب کے مینیجر یادو ناتھ کو قتل کر کے بملا دیوی پر جرم کا شک و شبہ اور بھی زیادہ مضبوط کرنا ایک اچھا موقع تھا، لہٰذا یادو ناتھ کو ہلاک کرنے کے لیے اوشا نے داراب کو بھیجا۔ لیکن داراب نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا کوئی جرم نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ جب داراب نے راکیش کے سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر ڈالا اس وقت بھی اس کے ذہن میں قتل کا خیال نہیں آیا تھا۔ بالکل اتفاقیہ طور پر چھکن میاں کے سینما آ جانے پر داراب گھبرا گیا اور عجلت میں اس نے یادو ناتھ کے بجائے لیڈی ڈاکٹر کو قتل کر دیا۔ مجھے یقین ہے اس جرم کے لیے اوشا نے داراب کا دانستہ انتخاب کیا تھا۔ وہ لکشمی چند کے فرار اور گمشدہ ہونے کا ڈھونگ رچا کر تمام دولت کی مالک بن چکی تھی۔ اس کے جرم کی اصلیت سے صرف داراب واقف تھا، اس لیے اگر داراب اناڑی ہونے کے باوجود اس جرم کے ارتکاب کے بعد زندہ واپس آ جاتا تو یہ ناگن اس کو بھی زندہ نہیں چھوڑتی۔ عدالت تمہاری اس بکواس پر یقین نہیں کر سکتی زارینہ، اوشا نے مسکرا کر کہا، وہاں ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوگی۔ گھبراؤ نہیں، ثبوت سینکڑوں مہیا ہو چکے ہیں، زارینہ بولی۔ ان میں سے ایک تو اس قدر اٹل ہے کہ صرف وہی ایک ثبوت تمہیں پھانسی پر لٹکانے کے لیے کافی ہے۔
مشاعرے میں امن پریمی کے قتل کے بعد تم نے دستانہ وہیں چھوڑ دیا۔ دستانے کے اندر ربڑ کی اندرونی سطح پر تمہاری انگلیوں کے نشانات بن جائیں گے، اس کا تم نے خیال نہیں کیا۔ ان نشانات کو نمایاں کر کے ان کا فوٹو لینا ایک انتہائی دشوار کام تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے میں نے اس کام پر صرف کیے ہیں۔ اس کے بعد جب تم لکشمی چند کی گمشدگی کا جھوٹا قصہ لے کر میرے پاس آئیں تو میں نے تمہارے ٹیلی فون نمبر کے بہانے تمہیں ایک چکنا کاغذ دیکھ کر اس پر تمہاری انگلیوں کے نشان حاصل کر لیے۔ دستانہ اور کاغذ دونوں کے نشان لے کر میں نے انگلینڈ کے مشہور سراغ رسانی کے ادارے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھیجے۔ آج ہی دن میں مجھے ماہرین کا جواب موصول ہوا ہے۔ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ دونوں نشانات ایک ہی شخص کے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ شخص ایک عورت ہے اور اس کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان ہے۔ اس خط کے موصول ہونے کے بعد ہی میں نے آج تمہیں ٹیلی فون کیا اور ایک مردانہ آواز میں بتایا کہ میں لکشمی چند ہوں۔ تم نے جس تیزی سے اس کی تردید کی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ تمہیں یقین ہے کہ لکشمی چند اس دنیا میں اب موجود نہیں۔ کیا مجھے بھی آپ ہی نے ٹیلی فون کیا تھا؟ بملا بولی۔ جی ہاں، زارینہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ بدماش میں ہی ہوں۔ در حقیقت آپ کو اور اوشا کو آج ٹیلی فون کرنے سے میرا اصلی مقصد یہ تھا کہ آپ دونوں گھبرا جائیں اور آپ اپنے سردار عقاب یعنی مسٹر زیدی سے مشورہ کرنے کے لیے ایک میٹنگ کو فوراً طلب کریں۔ میرا مقصد آپ سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا تھا تاکہ اس خوفناک ڈرامے کا اختتام ایک سنسنی خیز طریقے سے ہو۔ آپ کی حیرتناک ذہانت اور شاندار کامیابی میں کوئی شبہ نہیں، انسپکٹر زیدی بولا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی۔ اوشا نے کم از کم بظاہر لکشمی چند سے شادی کر لی تھی تو وہ خود ہی لکشمی چند کی متوقع وارث بھی بن گئی تھی اور اس کی موت کے بعد خود بخود ساری دولت اوشا کو ہی ملتی۔ پھر یہ خطرناک جرائم کا ارتکاب کرنے کی اوشا کو کیا ضرورت تھی؟ یہ پہلا اہم سوال ہے جو میرا وکیل عدالت میں مس زارینہ سے پوچھے گا، اوشا نے فخر سے کہا۔ اس کا جواب تو ایک بچہ بھی دے سکتا ہے، زارینہ نے جواب دیا۔ لکشمی چند کے روپ میں رتن لال جو کاروبار کر رہا تھا وہ قانونی لحاظ سے ناجائز تھا۔ اوشا کو یہ معلوم تھا کہ اگر کسی وقت یہ راز کھل گیا کہ رتن لال اور لکشمی چند ایک ہی شخص ہے تو لکشمی چند کے نام کا تمام کاروبار قانونی طور پر ضبط کر لیا جائے گا، اور رتن لال کی بیوی بملا دیوی کی موجودگی اور خود اوشا کے شوہر داراب کی موجودگی میں لکشمی چند اور اوشا کی شادی بھی ناجائز قرار پائے گی۔ ان دونوں صورتوں میں لکشمی چند کی دولت اوشا کو ملنے کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ رہا اس معاملے کو حل کرنے میں میری ذہانت کا قصہ، تو واقعہ یہ ہے مسٹر زیدی کہ میری ذہانت سے زیادہ آپ کو چھکن میاں کی ناک کی تعریف کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے چھکن میاں کی تیز ناک کو یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ ارغوانی خطوط کسی عورت نے بھیجے ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک ہلکی سی لطیف سی خوشبو آتی تھی۔ شکریہ شکریہ، گویا کہ چھکن میاں منہ چلاتے ہوئے بولے، لیجئے چھالیا حاضر ہے۔ دیکھ لیجئے میاں، چھالیا میں کہیں زہر تو نہیں؟ راکیش نے ہنس کر کہا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے اس کہانی کا۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔